وہ بدستور جھنجھلا کر کہہ رہا تھا، شیطان کے بچے، میرا دشمن ابھی میری مٹھی میں ہے، تجھے تیری شیطانیت کا واسطہ، ابھی میری گردن چھوڑ دے، میں اس کی گردن توڑ کر اپنی حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے سامنے مہر بر لب خاموش کھڑا ہوا تھا اور سوچ کے ذریعے اسے حکم دے رہا تھا۔ میں تم سے بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر شخص کے پاس اپنی انفرادی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ عداوت کے دوران کسی کی جان لینے یا اپنی جان بچانے کے لیے ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاتا ہے۔ اس وقت بحث نہ کرو، واپس جاؤ اور چاقو اٹھا لاؤ۔ جاؤ جاؤ کہہ کر میں نے اس کے ذہن کو زبردست جھٹکا پہنچایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ پھر میں ماسٹر یوشے کے انداز میں اسے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرنے لگا۔ دماغ کے بغیر وہ ایک خالی بوتل کی طرح ادھر ادھر زمین پر لڑک رہا تھا۔ جب وہ چاقو کے پاس پہنچا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ عین نگاہوں کے سامنے چاقو کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ شیطان کی بات مان کر فوراً ہی فرحات کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ چاقو کے دستے کو مضبوطی سے تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میں اس کے ذہن میں ہلچل مچانے لگا۔ اس کی سوچ میں کہنے لگا، چاقو میری مٹھی میں ہے، میں دائیں طرف ڈگمگا رہا ہوں، نہیں بائیں طرف ڈگمگا رہا ہوں، نہیں پیچھے کی طرف جھٹکے کھا رہا ہوں، اور اب میں آگے کی طرف گرنے والا ہوں۔ میری طرح دنیا کی ہر چیز ڈگمگا رہی ہے اور چکرا رہی ہے۔ میں اس کے دماغ میں مسلسل چیخ رہا تھا، آندھی کی طرح اس کے سوچنے اور سمجھنے کی قوتوں کو اڑائے لیے جا رہا تھا۔ طوفان کی زد میں تنکے کی طرح اڑتی ہوئی سوچ کے مطابق وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کبھی آگے اور پیچھے جھوم رہا تھا، گرتے گرتے سنبھل رہا تھا اور بری طرح بوکلا رہا تھا کہ کس طرح اسے قرار آ سکتا ہے، کس طرح وہ ایک جگہ جم کر کھڑا رہ سکتا ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، ایک کھونٹی اس وقت تک جم کر نہیں رہ سکتی جب تک کہ زمین کی چھاتی میں اتر کر نہ رہ جائے۔ میرے سینے میں بھی یہ چاقو اترے گا تو میں جم کر رہ جاؤں گا۔ چاقو فضا میں بلند ہو چکا ہے، میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے ہیں۔ یہ چاقو میرے سینے میں اتر کر مجھے ایک جگہ کھڑا کر دے گا۔ میں پورے یقین کے ساتھ اس چاقو کو اپنے سینے میں اتار رہا ہوں، اسے اپنے سینے میں چھپا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے چاقو کے پھل کو دستے تک اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس کے تڑپنے کے دوران میں نے ایک بار پھر وہی عمل کیا۔ پھر ایک بار وہ چاقو اس کے سینے سے نکلا اور خود اس کے ہاتھوں نے اسے دوسری بار دل کی جگہ اتار لیا۔ اب میں اس کے کرب کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ ویران ماحول اس کے سامنے گھوم رہا تھا، اس کا سر موت کے نشے سے چکرا رہا تھا، اس کا بھاری بھرکم جسم ماہی بے آب کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، اور نگاہوں کے سامنے اس دنیا کی روشنیاں اور رنگینیاں ڈوبتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ اس دنیا میں کون یہ بات سینہ تان کر کہہ سکتا ہے کہ وہ ناقابل شکست ہے؟ تاریخ کے فرعونوں کی طرح وہ بھی خاک میں ملنے کے لیے خاک پر پڑا ہوا تھا۔ جو لوگ ضدی، سرکش اور شہزور ہیں اور کبھی کسی سے شکست کھانا گوارا نہیں کرتے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ موت ایک دن انہیں پچھاڑ دیتی ہے۔ بیل منڈو کی بھی قوی برتری اور اس کا حاکمانہ مزاج سب کچھ مٹی میں رل رہا تھا۔ میں نے وہ مائکرو فلم اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد آئی لینز اور ماسک کو ایک رومال میں اچھی طرح لپیٹ کر اسے بھی جیب میں رکھ لیا۔ پھر میں نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھا۔ ماسٹر یوشے کے بیدار ہونے میں صرف 20 منٹ رہ گئے تھے۔ میں تیزی سے بڑھتا ہوا کار تک آیا۔ وہاں سے میں نے بیل منڈو پر ایک الوداعی نظر ڈالی، پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کار اسٹارٹ کرتے وقت میرے دل میں آیا کہ بیچاری روما یتیم ہو گئی ہے۔ یتیم تو وہ پہلے بھی تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے یا کہیں زندگی گزار رہا تھا۔ بہرحال بیل منڈو باپ بن کر اس کی پرورش کر رہا تھا۔ آج وہ اتنے بڑے سہارے سے محروم ہو گئی تھی۔ میں کار ڈرائیو کرتا ہوا اس کے متعلق سوچتا ہوا پھر پشاور کی طرف جانے لگا۔
پشاور پہنچ کر میں نے 2 پیالی کافی پینے میں اپنا وقت ضائع کیا، کیونکہ نیند سے اور تھکن سے برا حال تھا۔ آگے بڑھنے کے لیے کافی کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس دوران ماسٹر یوشے بیدار ہو چکا تھا۔ بیدار ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے روما کی خبر لی تھی۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں اس وقت اس حسینہ کے پاس ہوں یا نہیں۔ روما کے دماغ پر دستک ہوتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، حیران نگاہوں سے اس اجنبی ماحول کو دیکھنے لگی۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ آج ہی صبح میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں آئی تھی اور وہاں پہنچتے ہی ماسٹر یوشے کے حکم کے مطابق سو گئی تھی۔ ماسٹر یوشے اس دوران کبھی ٹوائلٹ کو جا رہا تھا، کبھی شیو بنا رہا تھا، کبھی غسل کر رہا تھا اور روما کے دماغ میں جھانکتا بھی جا رہا تھا۔ روما کی آنکھ کھلتے ہی جب میں یاد آیا تو وہ فوراً ہی بستر سے اٹھ کر پہلے ٹوائلٹ کے دروازے تک گئی۔ دروازے پر اس نے دستک دی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں واش روم میں موجود ہوں۔ جواب نہ پا کر اس نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ واش روم خالی تھا۔ پھر وہ دروازہ کھول کر کوریڈور میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر دوڑانے لگی، لیکن میں نظر نہیں آیا۔ اس نے کمرے میں واپس آ کر دروازے کو بند کیا، پھر جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آئینے کے سامنے آ گئی۔ باہر جانے کے لیے اپنے چہرے کی نوک پلک درست کرنے لگی۔ ماسٹر یوشے نے اس سے پوچھا، تمہارے سونے کے بعد کیا فرحات نے تمہیں جگایا نہیں تھا؟ روما نے آئینے کے سامنے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، جب تم نے مجھے سونے کے لیے کہا تو اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ اب میں بیدار ہو کر دیکھ رہی ہوں تو وہ کمرے میں اور کمرے کے باہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ کہیں چلا گیا ہے تو مجھے بے حد افسوس ہوگا۔ ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا، تم سے زیادہ افسوس مجھے ہوگا۔ کیا یہ افسوس کرنے کا طریقہ ہے کہ اسے تلاش کرنے کے بجائے آئینے کے سامنے میک اپ کر رہی ہو؟ تم کسی مقابلہ حسن میں حصہ لینے نہیں جا رہی ہو۔ چلو فوراً کمرے سے نکلو اور ریسیپشن روم میں جا کر معلوم کرو کہ تمہارا ساتھی کہاں گیا ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر ریسیپشن روم کی طرف جانے لگی۔ وہاں کاؤنٹر کے پیچھے وہ لڑکی نظر آئی جو گونگے فرحات کو روما کے ساتھی کی حیثیت سے دیکھ چکی تھی۔ اس لڑکی کی ڈیوٹی بدل گئی تھی، اسی لیے روما نے دوسری لڑکی سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سیدھی پارکنگ ایریا کی طرف گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو اس کے انکل کی کار غائب تھی۔ فی الحال وہ یہی سوچ سکتی تھی کہ فرحات کسی کام سے کار لے گیا ہے، شاید واپس آ جائے گا، لیکن ماسٹر یوشے ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ میری عدم موجودگی سے بھانپ گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے فوراً ہی بیل منڈو سے دماغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن بیل منڈو اس دنیا میں کہاں تھا؟ کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی سوچ کی لہریں اس کے مردہ دماغ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ماسٹر یوشے پریشان ہو گیا کیونکہ اس کی سوچ کی لہریں ناکام واپس آ رہی تھیں۔ اسے سمجھا رہی تھیں کہ بیل منڈو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بیل منڈو سے رابطہ قائم نہ ہونے کی صورت میں صرف یہی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ مر چکا تھا، ورنہ اس کا ذہن جب تک جاگتا رہتا اس وقت تک ماسٹر یوشے کی سوچ کی لہروں سے آزاد نہ رہتا۔ ماسٹر یوشے کا تمام سکون و اطمینان غارت ہو گیا۔ اب وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا کہ بیل منڈو کس انجام کو پہنچا ہے۔ وہ سب سے زیادہ میری وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ میں پھر ایک بار اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ فوراً ہی روما کو ہدایتیں دینے لگا کہ اسے کس طرح قریبی پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر اپنے انکل کی گمشدگی کی اطلاع دینی چاہیے۔ میں کافی کی دوسری پیالی ختم کر چکا تھا۔ 2 پیالیوں کا بل ادا کرنے کے بعد میں فوراً ہی ہوٹل گرین سے باہر آیا۔ بیل منڈو کی کار میں بیٹھ کر پنڈی کی طرف واپس جانے لگا۔ ماسٹر یوشے کی بے چینی دیکھنے کے قابل تھی۔ اگرچہ میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن سوچ کے ذریعے چشم تصور میں اسے ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے، کبھی اٹھتے ہوئے کبھی بیٹھتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ بار بار یہ سوچ کر اس کے دل کو صدمہ پہنچتا تھا کہ میں اس کے ہاتھ میں آ کر ایک بار پھر نکل گیا۔ وہ ایک پر کٹے پرندے کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا۔ اگر اس کے پر ہوتے تو وہ اسی وقت اڑ کر یہاں چلا آتا، روما کو ساتھ لے کر مجھے تلاش کرتا پھرتا، لیکن اس وقت وہ مجبور تھا۔ یہاں پہنچنے کے لیے اس نے جس فلائٹ سے سیٹس ریزرو کروائی تھی وہ فلائٹ کل وہاں سے روانہ ہونے والی تھی۔
کل رات کو کسی وقت وہ یہاں پہنچنے والا تھا، مگر کل بہت دور تھی، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہیں میں اس علاقے سے بہت دور نہ چلا جاؤں، اتنی دور کہ اس کا کوئی اعلی کار اس کی رہنمائی نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر تک میں اس کے اضطراب کو پڑھتا رہا اور اس کی پریشانیوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ فی الحال صرف منصوبے بنا سکتا ہے، مجھ تک ابھی کسی ذریعے سے پہنچ نہیں سکتا، تو میں نے اس کے ذہن میں جھانکنا چھوڑ دیا اور آئندہ کا پروگرام اپنے ذہن میں مرتب کرنے لگا۔ 2 پیالی کافی پینے کے باوجود تھکن سے میرا برا حال تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ابھی کہیں سے آرام دہ بستر مل جائے تو میں اس پر گر پڑوں اور کچھ دیر کے لیے بے ہوشی کی نیند سو جاؤں، مگر ابھی آرام میرے نصیب میں نہیں تھا۔ میں نے پنڈی کی طرف بڑھتے ہوئے سعید احمد کے دماغ پر دستک دی۔ سعید احمد صحیح معنوں میں چھٹیوں کا لطف اٹھا رہے تھے، اپنی ایک ماہ کی چھٹی کو رنگین بنانے کے لیے کسی حسینہ سے عشق فرما رہے تھے۔ اتنے سنجیدہ انسان کو میں پہلی بار ایک عاشق کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ محبت کی آگ سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اس وقت وہ لڑکی کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، یہاں کے مناظر کتنے خوبصورت ہیں، یہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہریالی، یہ اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑ کو چھو کر گزرنے والے سفید سفید بادل کتنے عجیب سے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم خود بادلوں کے قریب پہنچ گئے ہیں، مگر تم کچھ چپ چپ سی رہتی ہو، کیا تمہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا؟ مجھے سمر کی آواز سنائی دی، شاید وہ کسی خیال میں گم تھی۔ یک بیک چونک کر بولی، ہاں اچھا لگتا ہے۔ جب میں چھوٹی سی بچی تھی تو ان سفید بادلوں کو دیکھ کر سوچتی تھی، کاش میرے پنکھ ہوتے تو میں ان اڑتے ہوئے بادلوں کو چھو لیتی، مگر اب یہاں پہاڑی مقام پر آ کر یہ کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی۔ بادل ہمیں چھوتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ میں نے ان کے رومانس کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو سعید صاحب، میں فرحات بول رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے رابطہ قائم کیا وہ ایک دم سے چونک گئے اور بوکھلا کر یوں چاروں طرف دیکھنے لگے جیسے وہ اپنے آس پاس مجھے محسوس کر رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں کہیں چھپ کر انہیں محبت کرتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر جلد ہی انہیں اپنی بوکھلاہٹ پر ہنسی آ گئی۔ انہیں یاد آ گیا کہ اس دنیا میں ان کا ایک دوست بھی ہے جس کا نام فرحات علی تیمور ہے، جو سینکڑوں میل دور بیٹھ کر بھی دماغی رابطہ قائم کر لیتا ہے، لیکن ایک لڑکی کے عشق نے تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ ان کے ذہن سے بھلا دیا تھا۔ انہوں نے جلد ہی سنبھل کر کہا، ہاں فرحات، تمہاری سوچ مجھ تک پہنچ رہی ہے، خدا کی قسم تم بہت انتظار کراتے ہو، اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ میں نے جواب دیا، سعید صاحب، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، میں وہ مائکرو فلم حاصل کر چکا ہوں۔ انہوں نے خوش ہو کر پوچھا، کیا واقعی؟ فرحات، کیا واقعی تم نے وہ مائکرو فلم حاصل کر لی ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے شیطان کا مقابلہ تم نے کس طرح کیا۔ میں تو جب بھی اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ نادیدہ شیطان تمہیں غافل پا کر تمہارے ذہن پر اپنا تسلط جما لے گا۔ ہاں، یہ دھڑکا مجھے بھی لگا رہتا ہے۔ میں ابھی تک اس نادیدہ شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، مگر ہاں، بیل منڈو اپنے انجام کو پہنچا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کسی بھی انسان کا انجام کیا ہوتا ہے، موت۔ اچھا، تو کیا تم نے اسے مار ڈالا ہے؟ جی سعید صاحب، مجبوری تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ماسٹر یوشے بہت جلد میرے دماغ تک پہنچ جاتا۔ مجھے افسوس ہے۔ افسوس نہ کرو میرے دوست، تم نے وہ مائکرو فلم حاصل کر کے اپنے ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اس نیک کام کے دوران اگر بیل منڈو جیسے مجرم مارے جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں تو ان کا افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تم یہ بتاؤ کہ کہاں مل رہے ہو؟ میں اس وقت پشاور سے پنڈی کی طرف جا رہا ہوں۔ 50 میل کا فاصلہ طے کر چکا ہوں۔ 1 گھنٹے میں پنڈی پہنچ جاؤں گا۔ اگر آپ کے پاس اپنی کوئی کار ہے تو اسے لے کر فوراً پنڈی پوائنٹ پر آ کر ملیں، وہاں آپ کا میں انتظار کروں گا۔
اگر آپ مجھ سے پہلے پہنچ جائیں تو آپ میرا انتظار کریں۔ اچھی بات ہے، میں ابھی پنڈی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سمر کو دیکھنے لگے۔ سمر بھی انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بولی، آپ اچانک خاموش کیوں ہو گئے تھے؟ کیا سوچ رہے تھے؟ ہاں کچھ نہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس وقت میرا پنڈی جانا بہت ضروری ہے۔ آؤ چلو، ہم اپنے کاٹیج کی طرف چلیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سمر کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر کاٹیج کی طرف جاتے ہوئے سوچ کے ذریعے انہوں نے مجھ سے کہا، فرحات، کیا تم ابھی تک میرے ذہن میں جھانک رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں، میں آپ کے ذہن میں موجود ہوں، اور اس نازک سے ملائم ہاتھ کو محسوس کر رہا ہوں جسے آپ کا ہاتھ محسوس کر رہا ہے۔ وہ ذرا جھینپ کر بولے، تم بھی کسی شیطان سے کم نہیں ہو۔ اف خدایا، اس طرح تو تم میری تنہائیوں میں پہنچ جایا کرو گے۔ میں نے انہیں یقین دلایا، نہیں سعید صاحب، میں اتنا گستاخ نہیں ہوں، آپ اطمینان رکھیے۔ بس اتفاقاً ایسے وقت میں آپ سے رابطہ قائم کر لیا ہے جب آپ دل کے معاملات میں مصروف تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اچھا چھوڑو یہ باتیں، یہ بتاؤ میں تمہارے لیے اور کیا کر سکتا ہوں؟ آپ سے روبرو ملاقات ہوگی تو میں بتاؤں گا۔ اس وقت بارے تھکن کے میرا برا حال ہے۔ میری سب سے پہلی خواہش یہی ہے کہ مائکرو فلم آپ کے حوالے کرتے ہی چند گھنٹوں کے لیے سو جاؤں۔ مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ سعید احمد نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں سیدھے مری آنا چاہیے۔ میں یہاں فوراً ہی تمہارے سونے کا انتظام کر دوں گا۔ یہاں تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے ان سے کہا، میں سیدھا آپ کے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ بیل منڈو کی کار میرے پاس ہے۔ میں اسی کار میں سفر کر رہا ہوں۔ آپ سے ملاقات ہونے کے بعد میں اسے کسی ایسے مقام پر لے جا کر چھوڑ دینا چاہتا ہوں جہاں اس کار کو دیکھ کر ماسٹر یوشے یا اس کے اعلی کار میرے فرار ہونے کی سمت کا تعین نہ کر سکے۔ سعید احمد نے میرے خیال سے متفق ہو کر مجھے یقین دلایا کہ وہ جلد از جلد پنڈی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے دماغ کی اسکرین پر انہیں ایک کار میں روانہ ہوتے دیکھ لیا تو مطمئن ہو کر ان سے رابطہ ختم کر دیا۔ اب میں پھر ماسٹر یوشے کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ماسٹر یوشے کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ روما نے اس کی ہدایت کے مطابق ایک پولیس اسٹیشن میں اپنے انکل کی گمشدگی کی اطلاع دے دی تھی۔ اب پولیس والے بیل منڈو کا حلیہ ذہن نشین کرنے کے بعد اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ روما ماسٹر یوشے کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ کسی طرح بھی اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو کام میں لا کر اس کے انکل کا پتہ چلائے۔ ماسٹر یوشے مجبور تھا، اس کی صلاحیتیں کام نہیں آ رہی تھیں، اس کی بے چینی بتا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں پہنچنے کی دوسری تدبیریں سوچ رہا ہے، مگر کوئی تدبیر سجھائی نہیں دے رہی ہے۔ وہ بار بار بڑبڑاتے ہوئے اعتراف کر رہا تھا، فرحات علی اس صدی کا بہت بڑا شیطان انسان ہے جو اس جیسے دماغ کی بساط پر چال چلنے والے شاطر کو بھی قدم قدم پر مات دیتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب اس کے ذہن میں ایک شبہ بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ ایک سوال اس کے دماغ میں بار بار ابھر رہا تھا، کیا فرحات علی بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ ماسٹر یوشے کے دماغ میں جیسے جیسے یہ سوال مستحکم ہو رہا تھا ویسے ویسے مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے اب تک ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ماسٹر یوشے کو میری خیال خانی کی صلاحیتوں کا علم نہ ہو۔ اب بھی اسے یقین نہیں تھا، صرف وہ شبے میں مبتلا تھا، مگر اس کے شبے نے ہی میری آنکھوں سے نیند اڑا دی تھی۔ ساری تھکن کافور ہو گئی تھی اور میں پھر ایک بار مستعد ہو کر ڈرائیو کرتا ہوا اس کے دماغ میں مسلسل جھانکتا جا رہا تھا۔ ماسٹر یوشے اب تک میرے متعلق جتنی بھی معلومات حاصل کر چکا تھا اور مجھے جس انداز میں اپنے دشمنوں سے نمٹتے دیکھ چکا تھا، ان سب کو ایک بار پھر اپنے ذہن میں تازہ کر رہا تھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کب اور کس مقام پر میں نے خیال خانی کی صلاحیتیں استعمال کی ہیں۔ اگر میں خیال خانی جانتا ہوں، میری کوئی کمزوری اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاکس بے کے جس کاٹیج میں جہاں اس کے آدمیوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی اور مجھ سے مار کھا کر گئے تھے، وہاں بھی میں نے اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کیا تھا۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے آدمیوں کو شکست نہیں دی تھی۔ بیل منڈو کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا تھا
صرف چند باتیں ایسی تھیں جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ یہ کہ کس طرح عین وقت پر میں ہاتھ آتے آتے نکل جاتا ہوں۔ یا تو کوئی غیبی طاقت مجھے خطرے سے آگاہ کر دیتی ہے، یا پھر میں بلا کا ذہین ہوں، بے حد چالاک ہوں، شاطر اور مکار ہوں کہ عین وقت پر اسے دھوکہ دے کر نکل جاتا ہوں۔ وہ بہت دیر تک میرے متعلق غور کرتا رہا۔ ٹیلی پیتھی کا علم عام نہیں ہے، اسے سیکھنے کے لیے اتنے دشوار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کہ اگر ہر انسان سیکھنا چاہے تو شاید 1,00,000 آدمیوں میں ایک آدمی اسے کسی حد تک سیکھ سکے گا۔ ماسٹر یوشے یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا فرحت علی بھی 1,00,000 میں سے ایک آدمی ہے۔ اس کا دل تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ضروری تعلیم عام نہیں ہے، وہاں فرحت علی ایسا کوئی علم کیسے سیکھ سکتا ہے جو بھی تجرباتی مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس علم کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا میں صرف 2-4 خوش نصیب ہی اس کے جاننے والے ہیں، اور ماسٹر یوشے خود کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا۔ اسے اس بات پر فخر تھا کہ اس کی علم کی اتھاہ گہرائیوں تک صرف وہی پہنچ سکا ہے، کوئی دوسرا اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ یوں بھی ہر پہلوان اکھاڑے میں پہنچ کر صرف اپنے آپ کو ہی شہزور سمجھتا ہے، اور دوسروں کی طاقت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ منہ کی نہیں کھاتا۔ ماسٹر یوشے بھی خود کو اتنا بڑا استاد سمجھ رہا تھا کہ اپنے سامنے مجھے ایک حقیر کیڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ حقیر اس معنی میں کہ اس کے خیال میں ٹیلی پیتھی کی ابجد تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا، ورنہ دوسرے پہلوؤں سے وہ مجھے حقیر سمجھنے کے بجائے میری ذہانت یا میری مکاریوں کا اعتراف کرتا جا رہا تھا۔ وہ میرے متعلق اس قدر الجھتا رہا کہ کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میں اس کی سوچ پڑھتے پڑھتے بیزار ہو گیا۔ آخر میں نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسے تھوڑی دیر کے لیے رابطہ ختم کر دیا۔ میں پنڈی پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں گاڑی روکنے کے بعد میں دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ قریب کھڑی ہوئی ایک گاڑی سے سعید صاحب بھی نکل آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فوراً ہی میرے پاس آ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور خوشی سے کہنے لگے، فرحت علی، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں صدیوں کے بعد ایک بچھڑے ہوئے عزیز سے مل رہا ہوں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں تمہارے لیے بعض اوقات کتنی شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے جواب دیا، آپ بیان کریں نہ کریں تب بھی میں آپ کی محبت کو سمجھ لوں گا، کیونکہ دنیا والے دل میں بیٹھ کر محبت کرتے ہیں اور میں دماغ میں گھس کر محبت کرتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ قہقہہ لگانے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں اپنی اپنی کار میں بیٹھ کر لاہور جانے والی سڑک پر چلیں گے، پھر آگے کہیں جا کر بیل منڈو کی کار کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد میں ان کی کار میں بیٹھ کر واپس مری کی طرف جاؤں گا۔ یہ طے کر کے ہم دونوں اپنی اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے اور ڈرائیو کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں سعید احمد کی سوچ کو پڑھتا رہا۔ پتہ چلا کہ وہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ میں نے انہیں مخاطب کیا تو وہ شکایت بھرے لہجے میں کہنے لگے، تم اس طرح خاموش چل رہے ہو جیسے ہمارا درمیانی فاصلہ تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ دماغی قوتوں کے سامنے تمام فاصلے مٹ جاتے ہیں، تو فاصلہ مٹا دو، باتیں کرو، کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ بہت سی سوچیں پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ ابھی میں ماسٹر یوشے کی خبر لینا چاہتا ہوں، آپ سے تھوڑی دیر بعد گفتگو کروں گا۔ یہ کہہ کر میں پھر ماسٹر یوشے کی طرف پلٹ گیا۔ اس کا وہی حال تھا۔ کبھی وہ روما کے ذہن میں جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ بیل منڈو کا سراغ ملا یا نہیں، کبھی وہ میرے متعلق سوچتے سوچتے الجھ جاتا تھا۔ جب میں نے اسے بدستور جھنجھلائی ہوئی حالت میں دیکھا تو اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سعید احمد کی طرف واپس آ گیا اور انہیں مخاطب کیا، سعید صاحب، ماسٹر یوشے خیریت سے نہیں ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، کیا بات ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں میرے عشق میں بیمار ہو گیا ہے۔ مجھ سے ملنے کے لیے وہ اس طرح تڑپ رہا ہے کہ آپ کی محبوبہ بھی آپ کے لیے اتنا نہیں تڑپتی ہوگی۔ وہ جھینپ کر ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، ہاں بھائی چوٹ کر لو، اب تو میں کسی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ سنا ہے کہ محبت کی بیماری بھی تماشا بنا دیتی ہے اور دنیا والے اس دیوانے پر ہنسنے لگتے ہیں۔ اس ہنسی کی ابتدا تم سے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، بخدا میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں،
مجھے تو خوشی ہے کہ کسی لڑکی کے دل میں آپ کے لیے چاہت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ اس کے متعلق بتائیں، اگر اعتراض نہ ہو تو۔ کیسی باتیں کرتے ہو فرحات، بھلا تمہیں بتانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر تم تو اچھے خاصے شیطان ہو، نہیں بتاؤں گا تب بھی میرے راز تک پہنچ جاؤ گے۔ میری محبوبہ تو کیا، اس کے سارے خاندان کو کنگھال ڈالو گے۔ ہاں ویسے میں بہت پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ملاقات ہوتے ہی تم سے سمر کا ذکر کروں گا، اس کے ساتھ جو ٹریجڈی ہو رہی ہے اور جن پریشانیوں میں وہ مبتلا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم اس کی وہ پریشانیاں دور کر دو۔ آپ کی محبوبہ میری ہونے والی بھابھی ہے، میں غیروں کے کام آتا ہوں تو کیا اپنی بھابھی کے کام نہیں آؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ پریشانیاں کیا ہیں۔ سعید احمد بتانے لگے، سمر میری ایک دور کے رشتے کی عزیزہ ہے، تقریباً 10 برس بعد اچانک ہی اس سے ملاقات ہو گئی ہے۔ میں پہلی ملاقات میں اسے پہچان نہ سکا، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ ایک بچی تھی اور میں بھی نوجوان نہیں تھا۔ اب عمر بدل گئی ہے، نگاہیں بھی بدل گئی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نگاہوں کی دوری کے باوجود دلوں کی غربت سے اسے پہچانتا ہوں۔ اس کی سوتیلی ماں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی سوتیلی ماں نے کہا، تم شاید وکیل احمد کے بیٹے ہو جو لاہور میں رہا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ میرے والد اور والدہ کے متعلق بہت سی باتیں بتانے لگی۔ میں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، جی ہاں آپ درست فرما رہی ہیں، میں انہی کا بیٹا ہوں اور میرا نام سعید احمد ہے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے پتا چلا کہ سمر کے والد شیخ برکت علی جو ایک کروڑ پتی تاجر ہیں، پچھلے 1 سال سے پاگل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سمر میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے ناگواری سے دیکھا اور کہا، ایک تمہیں ہی اپنے باپ سے محبت نہیں ہے، وہ میرے بھی کچھ لگتے ہیں۔ میرا دل بھی دکھتا ہے، مگر میں اپنے آنسو کس کو دکھاؤں؟ اب ان کا علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو وہ ذہنی طور سے صحتیاب ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تمہارے آنسو انہیں واپس نہیں لا سکتے، بس اب چپ بھی کرو۔ ان کی ڈانٹ ٹپٹ سن کر سمر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اتنی سی بات سے اندازہ لگا لیا کہ سمر کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ پھر چھٹیوں کے دوران میری سمر سے بے تکلفی رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ تب سمر نے مجھے بتایا کہ اس پر کیسی کیسی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب سے اس کی سوتیلی ماں آئی ہے، ہمیشہ اسی کوشش میں رہتی ہے کہ شیخ برکت علی کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ جب برکت علی اسے بیاہ کر لائے تھے تو اس وقت وہ ایک نوجوان بیوہ تھی اور اپنے ساتھ ایک 7 برس کا لڑکا لے کر آئی تھی۔ اب وہ لڑکا جوان ہو گیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے، جو قانونی طور سے ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ بار بار شیخ برکت علی سے کہتی رہتی ہے کہ سمر کی شادی ان کے لڑکے سے کر دی جائے، لیکن یہ رشتہ نہ تو سمر کو پسند ہے اور نہ ہی اس کے والد اس رشتے کو پسند کرتے تھے۔ وہ ہر طرف سے ناکام ہو کر خاموش بیٹھ گئیں۔ سمر نے شبہ ظاہر کیا کہ وہ بظاہر خاموش تھی، مگر اپنی سوتیلی بیٹی کو برباد کرنے کا انہوں نے بہت ہی خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ جب سمر 15 برس کی تھی تو چند بدماشوں نے اسے اغوا کر لیا تھا اور ایک ویران سے مکان میں لے جا کر قید کر دیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کسی نے اس کی عزت کو کھلونا نہیں بنایا۔ چند ہی گھنٹے بعد پولیس کی ایک جماعت نے اس مکان پر چھاپا مارا تھا اور اسے وہاں سے برآمد کر لیا تھا۔ بدماش وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ پھر پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے اور کس مقصد کے لیے اسے اغوا کیا گیا تھا۔ سمر کہتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کی سوتیلی ماں کا ہاتھ تھا، لیکن اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے سمر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 1 سال پہلے اچانک ہی شیخ برکت علی کا دماغ چل گیا۔ وہ اچھے بھلے تھے، رات کو سونے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق 1 گلاس دودھ پیا، پھر بستر پر لیٹنے کے لیے گئے تو اچانک ہی بے چینی سے ادھر سے ادھر بستر پر لوٹنے لگے۔ پھر انہیں پکڑ کر وجہ پوچھی گئی تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ جو ان کے قریب جاتا تھا وہ اسے مارنے کے لیے دوڑتے تھے۔ سمر کی امی نے ملازموں سے کہا کہ وہ انہیں پکڑ کر رسی وغیرہ سے باندھ کر رکھے۔ پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں پاگل خانے بھیج دیا گیا اور اب تک وہ پاگل خانے میں موجود ہیں۔ میں نے سعید احمد سے پوچھا، ان کے پاگل پن کے سلسلے میں سمر کیا کہتی ہے؟
समर इस सिलसिले में भी अपनी सौतेली मां पर शुबा कर रही है। वो कहती है कि रात को सोने से पहले उन्होंने जो दूध पिया था उसमें कोई ऐसी दवा मिलाई गई है जिसने उनके दिमाग को उलट दिया है। वो दूध पीने के बाद से पागल हो गए थे। मैंने पूछा, समर की सौतेली मां अपने शौहर से क्यों दुश्मनी करेगी? सईद अहमद ने जवाब दिया, वही जायदाद का झगड़ा हो सकता है। दौलत हासिल करने के लिए मर्द हो या औरत, सभी पस्ती में गिर जाते हैं। वो समर के वालिद को पागल बनाकर शायद किसी और हथकंडे से उनकी सारी दौलत हथिया लेना चाहती है। मेरा अंदाजा यह है कि वो किसी वक्त भी समर के लिए खतरा बन सकती है। अगर समर नहीं रहेगी यानी मर जाएगी, दूसरी तरफ उसका बाप पागल खाने में रहेगा, तो तुम सोचो वो सारी जायदाद किसके हिस्से में आएगी? मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, इस तरह बात कुछ समझ में आती है। बहरहाल ये सब मैं मालूम कर लूंगा, आप इत्मीनान रखें। जब तक मैं आपके साथ हूं कोई मुजरिम अपना चेहरा नहीं छुपा सकेगा। सईद अहमद ने एहसान मंदी से कहा, मैं जानता था फरहाद, तुम इस सिलसिले में जरूर समर के काम आओगे। मैं ये खुशखबरी समर को सुनाऊंगा। मैंने उनसे पूछा, क्या आप समर से मेरा जिक्र कर चुके हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा जिक्र कहाँ नहीं करता हूं, तन्हाई में भी होता हूं तो तुम्हें याद करता रहता हूं, महफिल में बैठता हूं तो तुम्हारा जिक्र जरूर करता हूं। तुम्हारी तारीफ करते वक्त मुझे यूं लगता है जैसे मेरा अपना मुकाम बुलंद हो रहा हो। मैंने समर के सामने तुम्हारी बड़ी तारीफें की हैं। मैंने किसी कदर परेशान होकर कहा, इसका मतलब यह है कि आपने समर के सामने मेरी टेलीपैथी की सलाहियतों का जिक्र भी किया है? वो जरा गड़बड़ा कर बोले, नहीं तो मैंने टेलीपैथी के सिलसिले में समर को कुछ नहीं बताया। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ फरहाद, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? क्या मैं नहीं जानता कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो तुम सोच के जरिए किसी वक्त भी सच तक पहुंच जाओगे? यकीन करो, मैं तुम्हारी तारीफ इस अंदाज में करता हूं जैसे तुम एक सुपरमैन हो, हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। मगर वो सलाहियतें क्या हैं, इसका जिक्र कभी मैंने किसी के सामने नहीं किया। यूं समझो कि मैं तुम्हारी जहानत और दिलेरी की तारीफ किया करता हूं। बातों के दौरान बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया। हम जेहलम पहुंचकर एक बहुत ही स्टैंडर्ड के होटल के सामने रुक गए। मैंने बेल मंडू की कार से बाहर आते वक्त कार की चाबी इग्निशन में छोड़ दी थी। खिड़कियों के शीशे भी नहीं चढ़ाए थे। अलबत्ता सईद अहमद ने अपनी कार को लॉक कर दिया था। फिर हम दोनों हल्का सा नाश्ता करने के लिए उस होटल में दाखिल हो गए। होटल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। 4-5 मेजों के अतराफ कुछ लोग बैठे हुए थे। हम दोनों एक मेज के अतराफ आकर बैठ गए। सईद अहमद ने बैरे को बुलाकर नाश्ते का ऑर्डर दिया। इतने में एक शख्स होटल के दरवाजे पर नजर आया। वो मामूली सा आदमी था, मेरी तवज्जो का मरकज नहीं बन सका था। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने उसे कार से उतरते वक्त अखब नुमा आईने में देखा। वो होटल के बाहर खड़ा हुआ सिगरेट के कश लगा रहा था। वो बड़ी खामोशी से और टटोलती हुई नजरों से बेल मंडू की कार को देख रहा था। जब मैं कार को लॉक किए बगैर होटल में दाखिल होने लगा तो उसके करीब से गुजरते वक्त मैंने उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के मिले जुले तासुरात देखे। उस वक्त मैंने फिर भी कोई खास तवज्जो नहीं दी। अब वो होटल के दरवाजे पर आते ही ठिठक गया था। सबसे पहले उसने मुझ पर नजर डाली थी। फिर मुझसे नजरें मिलते ही वो तेजी से पलटकर दूर एक मेज की जानिब चला गया। उस मेज के अतराफ 2 खुशपोश और उधेड़ उम्र के आदमी बैठे हुए खाने के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। वो उस शख्स को आते देखकर खामोश हो गए। इतनी दूर से कोई भी उनकी बातें नहीं सुन सकता था, लेकिन मेरे लिए उनकी बातें सुन लेना नामुमकिन नहीं था। उस शख्स ने आने वाले को मुखातिब किया, क्या बात है जाफर, क्या कोई खास खबर है? जाफर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। बैठने से पहले उसने दूर मेरी जानिब नजर दौड़ाई, मगर अब मैं उसकी जानिब नहीं देख रहा था। सर झुकाए उनकी सोच के जरिए उनकी एक एक हरकत को और एक एक बात को सुन रहा था। जब जाफर ने मुझे अपनी तरफ से गाफिल पाया तो वो अपने साथी से मुखातिब होकर कहने लगा, कंवर साहब, हमें अभी और इसी वक्त कार मिल सकती है। कैसे? कंवर नाम के आदमी ने हैरानी से पूछा। जाफर उसे बताने लगा और हमारी तरफ इशारा करने लगा कि उस मेज पर जो 2 आदमी बैठे हैं
وہ دونوں اپنی اپنی کار میں آئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص نے کار کو لاک نہیں کیا ہے اور کار کی چابی اگنیشن میں چھوڑ دی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کنور سے پوچھا، کیا یہ ہمارے لیے بہترین موقع نہیں ہے؟ ہم کسی ٹیکسی میں جانے کے بجائے اس کار کو لے کر یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں ابھی یہاں کچھ دیر بیٹھ کر ناشتہ کریں گے اور چائے پئیں گے۔ کنور نے اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں اسد، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسد نے جواب دینے سے پہلے ہماری جانب دیکھا اور کہا، خیال نیک ہے۔ وہ دونوں ابھی ہوٹل میں داخل ہوئے ہیں، ابھی بیرن نے ان کے لیے ناشتہ بھی نہیں لگایا ہے۔ وہ یہاں کافی دیر بیٹھیں گے، ہمیں اسی وقت یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ کنور نے اسی وقت بیرے کو بلایا تاکہ وہ بل لے آئے اور وہ لوگ بل ادا کر کے فوراً ہی وہاں سے جا سکیں۔ میں نے سعید احمد کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، سعید صاحب، کار چھوڑنے کا مسئلہ خود بخود حل ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں ہنستے ہوئے انہیں ساری باتیں بتانے لگا اور انہیں تاکید کر دی کہ وہ اس میز کی جانب پلٹ کر نہ دیکھیں ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ سعید احمد نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، یہ تو ٹھیک ہے فرہاد، ہم کار کو کہیں نہ کہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اب اسے چرانے والے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے کسی دوسرے کی کار یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے سر ہلا کر ان سے کہا، اچھی بات ہے، آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہیں، میں ان کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہوں۔ اتنے میں بیرا ہمارے لیے ناشتہ لے کر آ گیا۔ میں نے ناشتے کی پلیٹ پر جھکتے ہوئے کنور نامی آدمی کی سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ وہ شخص بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ یہاں سے اس کار کو لے جانا کہاں تک مناسب ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں، مجھے یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی پلاننگ پر اچھی طرح شروع سے آخر تک غور کر لینا چاہیے، ورنہ جلد بازی سے کام بگڑ جائے گا۔ کنور کی سوچ نے کہا، کام اسی وقت بگڑے گا جب ہم یہاں سے کار لے جاتے وقت کار والے کی نظروں میں آ جائیں گے۔ اس کار والے کے علاوہ کسی دوسرے کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم کار کس کی لے جا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم اپنی کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ نہیں، زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، قسمت سے یہ کار ہاتھ آ گئی ہے تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ یہاں سے ایک ٹیکسی حاصل کریں گے اور اس مل آنر امجد علی کا پیچھا کریں گے۔ وہ ٹھیک 10 بجے بینک سے 50,000 روپے نکالنے کے بعد اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے مل کی طرف جائے گا۔ ویران راستے میں ہم اس کی کار کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، پھر ٹیکسی ڈرائیور کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے نکل جائیں گے۔ آگے ہماری اپنی کار موجود ہوگی، وہاں ہم ٹیکسی کو چھوڑ دیں گے اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس پنڈی چلے جائیں گے۔ مگر اب ٹیکسی کا خیال چھوڑ دینا چاہیے، اس طرح ایک بیچارے ٹیکسی ڈرائیور کی جان بچ جائے گی، صرف امجد علی ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ ہاں، یہی مناسب ہے، ہمیں فوراً ہی یہاں سے اس کار کو لے کر نکل جانا چاہیے۔ اس کی سوچ پڑھنے کے بعد میں نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھا، 10 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ انہیں ٹھیک وقت پر ایک کار مل رہی تھی اور وہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق قسمت ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں سعید احمد کو وہ تمام باتیں بتانے لگا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری کار لے جا کر وہ صرف ڈاکہ نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک بے گناہ انسان کو قتل بھی کریں گے، تو سعید احمد نے کہا، فرہاد، یہ مناسب نہیں ہے، انہیں امجد علی کا پیچھا کرنے سے باز رکھنا چاہیے اور کسی طرح ان مجرموں کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ابھی تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، صرف منصوبہ بنایا ہے۔ جب تک یہ جرم کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائیں اور ہم انہیں رنگے ہاتھوں نہ پکڑیں، اس وقت تک یہ قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ سعید احمد نے بحث شروع کر دی، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ انہیں ڈاکہ ڈالنے اور امجد علی کو قتل کرنے کا موقع دینا چاہیے، پھر ہم انہیں گرفتار کر سکیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں یہ نہیں چاہتا، آپ اطمینان رکھیں، میں انہیں امجد علی تک نہیں پہنچنے دوں گا، مگر آپ ابھی انہیں قانونی گرفت میں نہیں لا سکیں گے۔ ویسے انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ انہوں نے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا،
آپ اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کریں اور انہیں ہماری غفلت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں بھائی، تم سے کوئی بات بعید نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم انہیں سزا ضرور دو گے، مگر ذرا محتاط رہنا۔ فرحاد، ایک انسانی زندگی کا سوال ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ امجد علی کو قتل کر دیں اور روپے لے کر فرار ہو جائیں۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا، پھر ہم خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگے۔ اتنی دیر میں وہ تینوں اپنی میز سے اٹھ کر ہوٹل سے باہر چلے گئے۔ میں قمر کی سوچ کے ذریعے دماغ کی اسکرین پر دیکھتا جا رہا تھا، وہ باہر جا کر کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جعفر کو بدستور ہوٹل کے دروازے پر کھڑا رہنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ ہم پر نظر رکھے۔ جب قمر بل منڈو کی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کے پاس والی سیٹ پر اس کا ساتھی اسد آ گیا، تو پھر جعفر بھی دروازے سے پلٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ کار کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی قمر نے کار اسٹارٹ کی اور تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا دور نکلتا چلا گیا۔ جعفر پچھلی سیٹ پر بیٹھا بار بار پلٹ کر ہوٹل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ہوٹل نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، قمر صاحب، سب خیریت ہے۔ ان دونوں کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ ان میں سے ایک کی کار غائب ہو گئی ہے۔ وہ تینوں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ایک بینک کے سامنے پہنچے۔ جعفر کار سے اتر کر بینک کے اندر گیا۔ وہاں اس نے سیٹھ امجد علی کو دیکھا جو نوٹوں کی گڈیاں گن رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً واپس آ گیا، پھر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے انہیں بتایا کہ امجد علی مینیجر کے سامنے بیٹھے ہوئے روپے گن رہے ہیں۔ اس طرح انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکلنے ہی والا ہوگا۔ یہ اندازہ کرنے کے بعد قمر نے کار اسٹارٹ کی، پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا ایک ویران علاقے پر جانے لگا۔ میں اس علاقے کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ بہرحال کچھ آگے جانے کے بعد وہ رک گئے، کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور وہاں بیٹھے ہوئے امجد علی کی کار کا انتظار کرنے لگے۔ میں سعید احمد کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد رپورٹ سناتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں امجد علی کی کار آتی ہوئی نظر آئی، پھر وہ تیزی سے گزرتی ہوئی ان کے قریب سے نکل گئی۔ قمر نے بھی کار اسٹارٹ کی اور آگے جانے والی کار کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ آگے جا کر شاید امجد علی کو کسی خطرے کا احساس ہوا تھا، یا پتہ نہیں کیا بات تھی کہ انہوں نے کار کی رفتار تیز کر دی تھی۔ قمر نے بھی کار کی رفتار تیز کر دی۔ میں اس کی سوچ کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ جس راستے سے وہ گزر رہا ہے اس کے اطراف بڑے بڑے درخت ہیں۔ میں نے اچانک ہی اس کی سوچ میں چیخ کر کہا، اسٹیئرنگ دائیں طرف موڑ دو۔ ایک ذہنی جھٹکا پہنچتے ہی قمر کا ہاتھ بہک گیا۔ کار دائیں طرف مڑ گئی اور سڑک سے نیچے جاتے ہوئے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ میں نے چیخوں اور کرراہوں کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد قمر کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس وقت میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا یا حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ بہرحال بیل منڈو کی کار صحیح آدمیوں کے ہاتھوں صحیح جگہ پہنچ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں سعید احمد کے ساتھ ہوٹل سے باہر آیا اور کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ مجھے تھوڑی دیر پچھلی سیٹ پر سونے کا موقع دیں، میری نیند سے برا حال ہو رہا ہے۔ اتنا طویل راستہ آپ خاموش رہ کر طے کریں گے اور خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہیں گے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، ورنہ آپ کو تنہا نہ چھوڑتا۔ سعید احمد نے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری تھکن کا احساس ہے، پیٹ بھرنے کے بعد نیند اور بلا کی آنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم پچھلی سیٹ پر آرام کرو، میں مری پہنچ کر ہی تمہیں نیند سے بیدار کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کار اسٹارٹ کی، پھر اسے پنڈی کے راستے پر موڑ کر آگے بڑھنے لگے۔ میں نے ایک سگریٹ سلگا کر آرام سے لیٹنے کے بعد فوراً سونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ماسٹر یوشے ایک نئے انداز سے میرے متعلق سوچ رہا تھا اور یہ شبہ کر رہا تھا کہ کہیں میں بھی ٹیلی پیتھی کا علم تو نہیں جانتا ہوں۔ وہ اپنے شبے پر کس حد تک قائم ہے، میں یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس وقت ماسٹر یوشے دوسرے 3 ماسٹروں کے ساتھ کسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے میرے ہی متعلق گفتگو کر رہا تھا۔
دو ماسٹروں کو تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا، ایک ماسٹر یوشے، دوسرا ماسٹر دانیال، جو اینجلا کا باپ تھا اور آگ کے شعلوں میں نہانے کا حیرت انگیز تماشا دکھاتا تھا۔ وہ اپنے ماسٹروں کے گروپ میں آگ کا دیوتا کہلاتا تھا، اس لیے آگ اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ ان کی گفتگو کے دوران باقی دو ماسٹروں سے بھی غائبانہ تعارف ہو گیا، کیونکہ وہ گفتگو کرتے وقت ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کر رہے تھے۔ ان میں سے تیسرے ماسٹر کا نام سائمن تھا۔ اس وقت ماسٹر سائمن کہہ رہا تھا، ماسٹر یوشے، تمہاری رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فراد علی بے حد خطرناک انسان ہے۔ تمہارے جیسا ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی اب تک اسے اپنے قابو میں نہیں کر سکا۔ مجھے تمہارا شبہ درست نظر آتا ہے کہ فراد علی ٹیلی پیتھی سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم وہاں اپنے اعلی کاروں کو حکم دیتے ہو اور وہ تمہارے اعلی کاروں کے ذریعے اس حکم کو سن لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں تمہاری سوچ کو پڑھ لیتا ہے، اور تمہیں اتنا موقع نہیں دے رہا کہ تم کسی ذریعے سے اس کی سوچ تک پہنچ سکو۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح تمہارے اس شبے کی تصدیق کرنی چاہیے، ماسٹر یوشے نے کہا۔ مگر ہم تصدیق کس طرح کریں گے؟ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی میرے ذریعے ہم سب کی گفتگو سن رہا ہے اور ہماری منصوبہ بندیوں سے واقف ہوتا جا رہا ہے۔ اس شیطان تک پہنچنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اسے ہمارے کسی بھی پروگرام کا علم نہ ہو۔ ماسٹر سائمن نے اس کی تائید کی۔ ہاں، اس کے متعلق گفتگو کرتے وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہی تھی کہ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو ہماری گفتگو سن رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سوچ کے ذریعے وہ ماسٹر دانیال کی اور میری سوچ تک بھی پہنچ چکا ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ ہی ہم دونوں اب تک گفتگو کر رہے تھے۔ اب یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ چوتھا ماسٹر ہماری اس گفتگو میں بالکل حصہ نہ لے۔ جس طرح فراد گونگا بنا ہوا ہے، اسی طرح چوتھا ماسٹر بھی گونگا بنا رہے اور اپنے آپ کو صرف فرحات سے نہیں، ہم سے بھی دور رکھے۔ ایک گمنام انسان کی طرح فرحات تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ماسٹر سائمن کی رائے سے سب ہی نے اتفاق کیا۔ اس کی بات سنتے ہی سب کی نگاہیں چوتھے ماسٹر کی طرف اٹھ گئیں۔ چوتھا ماسٹر اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کی نگاہوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے کالے شیشوں والی اینک پہن رکھی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے چھپا ہوا تھا اور وہ ان کے مشورے کے مطابق ایک دم سے گونگا بن گیا تھا۔ میں اس چوتھے ماسٹر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ماسٹر دانیال نے خوش ہو کر کہا، ماسٹر سائمن، تم نے بر وقت ایک بہت ہی عمدہ مشورہ دیا ہے۔ اب ہمیں اس طرح پروگرام بنانا چاہیے کہ فرحات خیال خانی کے ذریعے بھی ہمارے کسی پروگرام کو نہ سمجھ سکے۔ ایسی صورت میں ماسٹر یوشے سے یہ پوچھوں گا، کیا وہ کل کی فلائٹ سے فرحات کے ملک میں جا رہے ہیں یا اپنا پروگرام منسوخ کر رہے ہیں، کیونکہ اس پروگرام کا علم فرحات کو ہو چکا ہوگا۔ ماسٹر یوشے نے مستحکم لہجے میں کہا، اگر اسے پروگرام کا علم ہوتا ہے تو ہونے دو، میں ضرور جاؤں گا۔ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ اس علم کے سمندر میں کتنا ڈوبا ہوا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ خیال خانی کے ذریعے مجھ سے نہیں ٹکرائے گا۔ اگر ٹکرایا ہوتا تو وہ اب تک کھل کے سامنے آ جاتا۔ وہ مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے، اس سے اس کی خیال خانی کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ سب اطمینان رکھیں، وہاں پہنچتے ہی جب بھی اس کا پتہ چلا، میں اسے اپنے علم کی مٹھی میں بری طرح جکڑ لوں گا۔ پھر وہ تل ملاتا رہ جائے گا، لیکن میری شیطانی صلاحیتوں سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔ ماسٹر سائمن نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اچھی بات ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے طور پر کریں، ہم اس سلسلے میں مزید بحث نہیں کریں گے۔ ہمارے چوتھے ماسٹر کو اپنے طور پر جو کچھ کرنا ہوگا وہ کرے گا، اور وہ جو کرے گا اس کا ہم تینوں ماسٹروں کو بھی علم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تینوں فرحات کی خیال خانی کی زد میں آ چکے ہیں۔ اسی لیے ہم سب چوتھے ماسٹر کے پروگرام سے باخبر رہا کریں گے۔ بس آج کی میٹنگ برخاست ہوتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میری نیند بھی اڑ گئی اور ہوش بھی اڑ گئے۔ اب وہ ایسی پلاننگ کر چکے تھے کہ میں سوچ کے ذریعے بھی ان کی منصوبہ بندیوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ صرف ماسٹر یوشے کے متعلق اتنا علم تھا کہ وہ کل کی فلائٹ سے کسی وقت بھی یہاں پہنچ رہا ہے۔
وہ چوتھا نادیدہ ماسٹر کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے مکمل طور سے اندھیرے میں رکھنے کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھی تدبیر سوچ لی تھی۔ میں بہت دیر تک اپنے طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ چوتھا ماسٹر میرے خلاف کس قسم کے اقدامات کرے گا۔ وہ کون ہے، کیسی صلاحیتوں کا مالک ہے کہ وہ چوتھا ماسٹر بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنی شخصیت کو بالکل ہی چھپا لیا تھا اور کسی وقت بھی اندھیرے کی تیر کی طرح کہیں سے بھی سنسناتا ہوا آ سکتا تھا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھے یاد آیا کہ ماسٹر یوشے نے یہاں پہنچنے کے لیے 2 سیٹیں ریزرو کروائی تھیں۔ وہ دوسری سیٹ کس کے لیے ہے؟ کیا اسی چوتھے ماسٹر کے لیے؟ یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا، مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دوسری سیٹ چوتھے ماسٹر ہی کے لیے ہو۔ بہرحال مجھے کل تک ایک خطرناک شیطان کا انتظار کرنا تھا۔ دوسرا خطرناک شیطان جو ماسٹر یوشے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا تھا، وہ چوتھا ماسٹر تھا۔ مجھے اس کا بھی انتظار کرنا تھا، اس طرح کرنا تھا جس طرح ہر انسان موت کا انتظار کرتا ہے۔ کار تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ سعید احمد کی نظریں ونڈ اسکرین کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں، مگر میں جاگ رہا تھا۔ ایسے وقت ایک شعر یاد آ گیا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ واقعی موت کے لیے ایک دن مقرر ہوتا ہے، پھر اس فکر میں جاگتے رہنے سے کیا فائدہ۔ میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک کر سونے کا ارادہ کر لیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ہدایت دینے لگا کہ اس وقت تک میں گہری نیند سوتا رہوں گا جب تک کوئی مجھے آواز دے کر نہ اٹھائے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد میں آہستہ آہستہ نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ نیند بھی کیا چیز ہے، سکون سے گہری نیند آئے تو آدھی موت واقع ہو جاتی ہے، ساری دنیا کی فکر سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ نیند کے وقفے تک ہمارا کوئی دشمن نہیں ہوتا، اتنی سی دیر کے لیے ساری دنیا دوست بن جاتی ہے، ہمیں اطمینان سے سونے کا موقع دیتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے ہی دوست نیند کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میرے دوست سعید احمد نے مجھے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کچھ دیر تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کس دنیا میں ہوں۔ پھر ذہن سے دھند صاف ہونے لگی، نیند کا خمار اتر گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ میں اسی طرح کار کی پچھلی سیٹ پر لیٹا ہوا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سعید احمد نے کہا، تم تو گھوڑے بیچ کر سونے کا محاورہ ثابت ہو رہے ہو۔ یہاں مری پہنچ کر میں نے تمہیں نیند سے بیدار کرنا چاہا، مگر نیند کی حالت میں دیکھ کر مجھے تم پر بڑا پیار آیا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کتنی راتوں سے تم بھاگتے پھر رہے ہو، کبھی مجرموں کے آگے، کبھی ان کے پیچھے۔ پتہ نہیں تمہیں اتنے اطمینان اور سکون سے سونے کا موقع ملا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے سوچا جس حالت میں تم پڑے ہوئے ہو، اگرچہ یہ آرام دہ نہیں ہے، پھر بھی تم سکون سے ہو، تمہاری نیند میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں کار کو لاک کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کئی بار میں یہاں آ کر کار کی کھڑکی سے جھانک کر تمہیں دیکھتا رہا کہ شاید تم بیدار ہو گئے ہو، مگر تم نے تو جیسے نہ اٹھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یہ دیکھو، شام کے 4 بج رہے ہیں۔ مجبور ہو کر مجھے اٹھانا پڑا۔ میں نے انگڑائی لے کر بدن کو توڑتے مروڑتے ہوئے کہا، یہ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے اتنی دیر تک سونے کا موقع دیا۔ یہاں کافی سردی ہے، اگر مجھے غسل کرنے کے لیے گرم پانی مل جائے تو رہی صحیح تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ آؤ کمرے میں چلو، تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام ہے۔ میں ان کے ساتھ کار سے اتر کر باہر آ گیا۔ ان کی کار ایک چھوٹے سے کاٹیج کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ سعید احمد نے بتایا کہ یہ کاٹیج سمر کے والد برکت علی صاحب کی ملکیت ہے۔ میں ان کے ساتھ کاٹیج کے اندر گیا تو سب سے پہلے ایک ادھیڑ عمر کی عورت سے سامنا ہوا۔ سعید احمد نے اس سے تعارف کرایا، فرات یہ سمر کی والدہ صاحبہ ہیں، میں پہلے ہی تمہارے سامنے ان کی کافی تعریفیں کر چکا ہوں۔ یہ سن کر کہ سعید احمد ان محترمہ کی پہلے بھی تعریف کر چکے ہیں، وہ خوشی سے کھل گئیں۔ انہوں نے کہا، فرات سعید احمد نے تمہارا غائبانہ تعارف کرایا ہے، پھر میں نے کار کی کھڑکی سے جھانک کر تمہیں دیکھا ہے۔ چلو اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، اچھی کمپنی رہے گی، تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ اس کی عمر 45 برس سے کسی طرح کم نہ ہوگی،
مگر وہ ہم عمر سہیلیوں کی طرح بے تکلفی سے اور بڑی لگاوٹ سے مجھے کمپنی دینے کی بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چیختا ہوا میک اپ ایسے لگ رہا تھا جیسے شکستہ دیواروں پر رنگ و روغن چڑھا کر اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں نے بھی اس کی ایک نفسیاتی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ سعید صاحب آپ کے شوہر کو انکل کہتے ہیں، اس رشتے سے میں آپ کو آنٹی کیسے کہوں؟ آپ تو اتنی کم عمر لگتی ہیں کہ کسی طرف سے بھی آنٹی جیسی تو نظر نہیں آتی۔ میرے لیے تو بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ میری بات سن کر خوشی سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، مجھے بھی یہ آنٹی وانٹی کا رشتہ بالکل پسند نہیں ہے، ہمیں تو دوستوں کی طرح وقت گزارنا چاہیے۔ میرا نام فیروزہ ہے، تم مجھے بے تکلفی سے فیروزہ کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو۔ سچ کہتی ہوں، مجھے تکلف بالکل پسند نہیں۔ سعید احمد فیروزہ کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، آنٹی میں تو بچپن ہی سے آپ کو آنٹی کہتا ہوں، اس لیے مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو فیروزہ نہیں کہوں گا۔ بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرحات بہت تھکا ہوا ہے، آپ ذرا اجازت دیں تو یہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو پھر ہم باتیں کریں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، فیروزہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ فرحات میں یہاں تمہارا انتظار کرتی رہوں گی، جلدی آ جانا، پھر ہم تفریح کا پروگرام بنائیں گے۔ میں نے بڑی لگاوٹ سے کہا، آپ کی شخصیت بڑی پرکشش ہے، پہلی ہی ملاقات میں جی چاہتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر نہ جاؤں، مگر غسل کرنا ضروری ہے۔ بس یہ گیا اور یوں آیا۔ میں سعید احمد کے ساتھ ان کے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جانے لگا۔ سعید احمد نے اس کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، فرحات کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم تو آنٹی سے ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے وہ تمہاری گرل فرینڈ ہو۔ خیریت تو ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارادہ نیک ہے، میں ان سے دوستی نہیں کروں گا تو پھر کس طرح سمر کے کام آؤں گا؟ تمہاری محبوبہ کی خاطر مجھے ایک بوڑھی عورت سے عشق کرنا ہوگا۔ میری بات پر وہ بے اختیار قہقہہ لگانے لگے۔ میں نے ان سے کہا، آپ ہنستے ہی رہیں گے یا اپنی ان سے بھی ملاقات کروائیں گے؟ وہ محترمہ ہیں کہاں جو آپ کا دل اپنے سینے میں لیے بیٹھی ہیں؟ کون؟ سمر؟ جی وہی۔ آپ انجان کیوں بنتے ہیں؟ میں سمر کو ہی پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے ذرا قریب آ کر رازداری سے کہا، میں اس گھر میں یعنی آنٹی کی موجودگی میں سمر سے ذرا دور رہتا ہوں۔ آنٹی جانتی ہیں کہ میں انٹیلیجنس کا ایک آفیسر ہوں۔ اگر وہ مجھے سمر سے بے تکلفی سے باتیں کرتا دیکھ لیں گی اور انہیں کچھ سازش کرنی ہوئی تو ایک انٹیلیجنس والے کے سامنے نہیں کریں گی۔ اس لیے میں بھی آنٹی کا اعتماد حاصل کرتا ہوں تاکہ ان کی چال بازیوں سے باخبر رہوں۔ یہ سب کچھ تمہارے آنے سے پہلے تھا، میں احتیاط کے طور پر سمر سے دور رہتا تھا۔ اب تم آ گئے ہو تو آنٹی سے تمہارا عشق جلد ہی رنگ لائے گا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگے، پھر واش روم کی طرف اشارہ کیا اور بولے، جاؤ واش روم میں جاؤ، وہاں تمہیں تولیہ، صابن، گرم پانی سب کچھ مل جائے گا۔ 15 منٹ کے بعد میں آ جاؤں گا، اوکے؟ اوکے۔ میں ان کی طرف سے پلٹ کر واش روم میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ ایک بہت ہی حسین لڑکی واش روم میں موجود تھی۔ وہ گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کو ملا کر اس قابل بنا رہی تھی کہ میں غسل کر سکوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹے کا آنچل رکھ لیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا، بھائی جان آداب عرض۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کس رشتے سے مجھے بھائی جان کہہ رہی ہیں؟ وہ نظریں جھکا کر زیر لب مسکراتی ہوئی بولی، میرا نام سمر ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو تم ہو سمر، مگر ایک شرط پر تم مجھے بھائی جان کہہ سکتی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر پوچھا، کیسی شرط؟ یہی کہ اگر تم مجھے بھائی جان کہو گی تو میں تمہیں بھابھی جان کہوں گا۔ یک بیک وہ فوراً ہی پلٹ کر واش روم کے دوسرے دروازے سے باہر چلی گئی۔ وہ 2 کمروں کا مشترکہ واش روم تھا۔ واش روم کا دوسرا دروازہ اس کے کمرے میں کھلتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازے کو بند کر لیا، یعنی وہ مجھ سے چھپ گئی۔ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ آہنی پردوں میں رہ کر بھی کوئی مجھ سے نہیں چھپ سکتا ہے۔
میں دماغ کی اسکرین پر اسے شرماتے اور لجاتے دیکھ رہا تھا۔ بھائی جان کا لفظ اسے بہت دور تک لے گیا۔ وہ خود کو سعید احمد کی دلہن کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کی شرم و حیا سے لطف اٹھاتا رہا، پھر گنگناتے ہوئے غسل میں مشغول ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد غسل سے فارغ ہو کر اور سعید احمد کا ایک کرتا اور پاجامہ پہن کر جب میں واش روم سے باہر آیا تو کمرے میں سعید احمد میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ٹیبل پر کھانے کی پلیٹیں سجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، چلو آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، پہلے پیٹ پوجا کر لو، پھر کام کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں نے فیروزہ آنٹی کی کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا کھانے میں فیروزہ کو شریک نہیں کرو گے؟ سعید احمد نے بیزار ہو کر کہا، یار کیوں بور کرتے ہو؟ وہ محترمہ یہاں آئیں گی تو ہم کھانے کے دوران میں کوئی کام کی بات نہ کر سکیں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ محترمہ موجود ہوں گی تب بھی ہم باتیں کر لیا کریں گے۔ سعید احمد اچھل کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ میں بھول جاتا ہوں کہ تم دشمنوں کے درمیان رہ کر بھی مجھ سے باتیں کر سکتے ہو۔ میں ابھی آنٹی کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اتنے میں سمر اپنے کمرے سے نکل کر سالن کی ایک ڈش لے کر وہاں پہنچ گئی۔ جب وہ میز پر سالن کی ڈش رکھنے لگی تو میں نے شرارت سے پوچھا، کیوں بھابھی جان، آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی؟ وہ ایک دم سے شرما کر سر پر آنچل رکھتے ہوئے اور کسی حد تک اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے حیا سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بھائی جان خدا کے لیے آپ ابھی ایسا مذاق نہ کریں، امی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کی سوتیلی امی یعنی فیروزہ لہراتی بل کھاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کے لیے بڑے اچھے موڈ میں آئی تھی، مگر سمر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ذرا سی ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ پھر وہ میری موجودگی کا احساس کرتے ہوئے جلد ہی سنبھل گئی اور کہنے لگی، ہیلو فراد، تم نے بڑا انتظار کرایا، حالانکہ ابھی ڈنر کا وقت نہیں ہوا ہے، پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں صبح سے بھوکی تمہارے ہی انتظار میں بیٹھی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، چونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے آپ کو بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ آئیے کھانا شروع کیجیے۔ آؤ سمر، تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ ہم سب مل کر کھائیں گے، باتیں کریں گے تو کھانے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ میرے اصرار کرنے پر فیروزہ کو بھی کہنا پڑا، ہاں ہاں سمر، جب فرحات کہہ رہے ہیں تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، چلو بیٹھ جاؤ۔ ہم سب سینٹر ٹیبل کے اطراف بیٹھ کر کھانے لگے۔ فیروزہ میرے ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اتنے قریب آ گئی تھی کہ قربت بھی اسے دوری محسوس ہو رہی تھی۔ سعید احمد نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کی موجودگی میں ہم باتیں نہیں کر سکیں گے۔ کھانے کے دوران میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں سعید احمد سے سوچ کے ذریعے گفتگو کروں، مگر فیروزہ کی زبان تھی کہ پھسلتی ہی جا رہی تھی، رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ لقمے بھی چبا رہی تھی اور بولتی بھی جا رہی تھی، ایسی باتیں کرتی جا رہی تھی جس سے اس کی اپنی شخصیت پر روشنی پڑتی تھی۔ روشنی کیا پڑتی، وہ خود ہی جوانی کی رنگ برنگی روشنیاں اپنے اوپر ڈال رہی تھی اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نوجوان اور پرکشش بنانے کے لیے بالکل کم عمر چھوکریوں کی طرح باتیں کی جا رہی تھی۔ سمر کے ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا بے حد لذیذ تھا، مگر اس لذت میں فیروزہ نے تلخیاں پیدا کر دی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، پہلے ہی ملاقات میں اس سے عشق کر بیٹھا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، مجبوری تھی۔ عشق بڑے ہی کڑے مرحلوں سے گزر رہا تھا اور مجھے ان مراحل سے گزرنا ہی تھا۔ اللہ اللہ کر کے کھانا ختم ہوا، کافی کا دور چلا۔ پھر کافی پینے کے بعد میں نے خواہ مخواہ جماہی لیتے ہوئے کہا، سعید صاحب آپ نے مجھے اچھی طرح سونے نہیں دیا، اتنی جلدی نیند سے بیدار کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ فیروزہ نے حیرت سے چیخ کر کہا، کمال کرتے ہو فرات، اس وقت 5:30 بجے ہیں، شام کا سہانا وقت ہے، باہر اتنا خوبصورت ماحول ہے، ایسی ڈوبی ہوئی شام میں کمرے کی 4 دیواری میں قید رہنا بہت بڑی حماقت ہے، میں تمہیں سونے نہیں دوں گی، چلو ابھی ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ تو سچ مچ گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ میرا لباس دیکھ رہی ہیں؟ میں نے سعید صاحب کا کرتا اور پاجامہ پہنا ہوا ہے، میرے پاس جو لباس تھا وہ واش روم میں پڑا ہوا ہے۔ گھر سے باہر آپ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے ایک اچھے لباس کی ضرورت ہے،
اور وہ میرے پاس نہیں۔ میری بات سنتے ہی فیروزہ نے فوراً ہی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، تم تو غیروں کی طرح باتیں کرتے ہو، میرے ہوتے ہوئے بھی کیا تمہیں لباس کی کمی ہوگی؟ کیا تم اپنا لباس مجھے پہننے کے لیے دو گی؟ یہ بات میں نے اتنی معصومیت سے پوچھی کہ سب ہی کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی، نہیں نہیں، تم ابھی ایک شال لپیٹ کر میرے ساتھ کسی دکان پر چلو، میں تمہارے آگے ملبوسات کا ڈھیر لگا دوں گی۔ چلو اب آؤ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ کہتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئی۔ مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ میں نے سعید احمد سے کہا، سعید صاحب، میں فیروزہ کے ساتھ جا رہا ہوں، کیا آپ لوگ بھی ساتھ چلیں گے؟ فیروزہ نے جلدی سے کہا، انہیں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، پھر تفریح کا پروگرام بنائیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے ساتھ تنہا جانا چاہتی ہے، اس لیے میں نے فیروزہ سے چھپ کر سعید صاحب کو آنکھ ماری، پھر پلٹ کر فیروزہ کے ساتھ چلتے ہوئے کاٹیج سے باہر آ گیا۔ کار میں بیٹھتے وقت مجھے اس نے شال لپیٹنے کے لیے کہا، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی۔ میں نے کار کے شیشے چڑھاتے ہوئے کہا، بس یوں ہی ٹھیک ہے، شیشے چڑھا دیے ہیں، اب اتنی سردی نہیں رہے گی، ہم کسی قریبی دکان سے ہی کپڑا خرید لائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے کار اسٹارٹ کی اور مال روڈ کی طرف جانے لگا۔ اس وقت میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، لیکن میرے پاس والی سیٹ پر ایک موٹی سی آسامی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دولت حاصل کرنے کے سلسلے میں ایسی موٹی مرغیوں کو ضرور حلال کرتا ہوں۔ میں نے بظاہر شرمندگی سے کہا، فیروزہ، میرا یہاں اچانک ہی آنا ہوا ہے، بینک سے پیسے لانے کا وقت نہیں ملا۔ اس نے مجھے اپنی بات پوری نہیں کرنے دی، فوراً ہی بولی، تمہارے پاس پیسوں کی کیا کمی ہے؟ کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ شیخ برکت علی صاحب کروڑ پتی ہیں، تم ان کی بیگم ہو، ظاہر ہے کہ تمہارے پاس پیسوں کی کیا کمی ہوگی، لیکن مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ بھی سوچو نا کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ وہ خالص عاشقانہ لہجے میں بولی، ہاں پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں صدیوں سے تمہیں جانتی ہوں اور صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اب یہ انتظار ختم ہو گیا ہے فرحاد، وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی اس نے اسٹیئرنگ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بڑی محبت سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا پرانا اور پوسیدہ ہاتھ ایسا پلپلا سا تھا جیسے میرے ہاتھ پر ایک مینڈک آ کر بیٹھ گیا ہو، مگر مجبوراً میں نے اس مینڈک کو برداشت کیا جسے عشق کا زکام ہو رہا تھا۔ اس وقت میری جیب بھی خالی تھی اور مجھے آئندہ کے لیے کہیں سے دولت حاصل کرنی تھی، اس لیے میں نے اسے بڑی سعادت مندی سے برداشت کیا، بلکہ اس کی تعریف کرنے کے لیے اور اسے نوجوان لڑکیوں سے بھی نوجوان ثابت کرنے کے لیے کہنے لگا، یہ سمر کیا شادی شدہ ہے؟ چہرے سے تو بڑی عمر والی لگتی ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی، پھر ذرا سا منہ بناتی ہوئی بولی، ہاں بہت ہی بے حیا لڑکی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لڑکوں سے دوستی کرتی رہتی ہے، اسی لیے منہ پر پھٹکار رہتی ہے۔ تم نے خود ہی دیکھ لیا، وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی نظر آ رہی ہے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سگی بہنیں ہیں۔ آپ چھوٹی بہن ہیں اور وہ بڑی بہن ہے، تم ماں بیٹی نہیں لگتی، لیکن میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک وہ تمہارے قریب یا آس پاس رہے گی تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ وہ بیٹی ہے اور تم ماں ہو، اور جب ماں کا لفظ آتا ہے تو تصور میں ایک بوڑھی عورت آ جاتی ہے۔ دیکھو برا نہ ماننا، میں تمہارے حسن اور جوانی سے متاثر ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، تمہیں سمر کے قریب نہیں رہنا چاہیے، تم کسی طرح سمر کو اپنے سے دور کر دو تاکہ خواہ یہ ماں بیٹی کا رشتہ نہ رہے۔ مجھے تو وہ بری طرح کھٹکتی ہے۔ دیکھو میں پہلی ملاقات میں تمہاری بیٹی سے متعلق ایسی بات کہہ رہا ہوں، تم برا تو نہیں مان رہی ہو؟ وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں، تم تو بڑی سچی اور کھری باتیں کرتے ہو، تم وہی کہہ رہے ہو جو میں محسوس کرتی ہوں۔ بائی گاڈ، تمہیں دیکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ بڑی مدت کے بعد مجھے کوئی میرا ہم مزاج مل رہا ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ مجھے کس طرح کھٹکتی رہتی ہے۔ تم نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ میری عمر کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، لوگ تو مجھے اس کی ماں کہیں گے نا۔
یہ کیسی غلط سی بات ہے؟ وہ کمبخت مرتی بھی نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے کوسنے سے وہ مرے گی نہیں، مارنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں تم کیسی ہو، تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے، میں تمہارے کسی دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے خوش ہو کر میرے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور بڑے ہی رازدارانہ لہجے میں کہنے لگی، محبت کا جادو اسی طرح سر چڑھ کر بولتا ہے۔ بس میں نے سمجھ لیا، واقعی تم مجھے سچے دل سے چاہتے ہو۔ پہلی ملاقات میں اتنی سچی اور کھری باتیں کوئی نہیں کرتا جیسے کہ تم کر رہے ہو۔ میں کیا بتاؤں فرحاد، میں اس کمبخت سمر کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اب میں اس کے باپ سے ناتا تو نہیں توڑ سکتی۔ اس سے ناتا توڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کروڑوں کی جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کیا یہ دانشمندی ہوگی؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں بھائی، بالکل نہیں۔ کروڑوں کی جائیداد محض ایک لڑکی کی وجہ سے چھوڑ دینا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ تم کسی طرح اسے اپنی زندگی سے دور کیوں نہیں کر دیتی؟ اس نے گہرے رازدانہ لہجے میں کہا، کیسے دور کروں؟ جیسے بھی ہو سکے۔ راستے میں اگر کوئی کانٹا ہو تو اسے اٹھا کر ایک طرف پھینک دینا چاہیے۔ اس طرح پھینکنا چاہیے کہ پھر وہ راستے میں نہ آ سکے، ورنہ اپنا ہی پاؤں زخمی ہوتا ہے۔ اوہ فرحاد، تم کتنی اچھی باتیں کرتے ہو اور کتنی گہری باتیں کرتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتی ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مائی سویٹ فیروزہ، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، مگر پتہ نہیں کیوں میں تم سے اپنی کوئی بات نہیں چھپا سکتا۔ شاید یہ تمہیں نہیں معلوم کہ ماضی میں مجرمانہ زندگی گزار چکا ہوں۔ میرے ہاتھوں 2 قتل ہو چکے ہیں۔ تم کہو گی تو میں تمہاری خاطر اسے بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ وہ حیرانی اور خوشی سے میرا منہ تکنے لگی، پھر وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم میرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو، میرا یہ خیال غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے، مگر فرحات میں تمہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنے دوں گی جس سے تم قانون کی گرفت میں آ جاؤ۔ تم میرے لیے ایک انمول ہیرا ہو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتی، میں خود ہی اسے راستے سے ہٹا دوں گی۔ میں نے خالص ایک عاشق جیسے انداز میں کہا، نہیں فیروزہ، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسی حرکت کرو جس سے قانون کی گرفت میں آ جاؤ۔ تم بھی میرے لیے ایک نایاب ہیرا ہو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں گنوانا چاہتا۔ میں اتنی نادان نہیں ہوں فرحاد کہ قانون کی گرفت میں آ جاؤں۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ میں نے ہی سمر کے باپ کو پاگل بنا کر پاگل خانے بھیج دیا ہے، اب میں سمر کو بھی پاگل بنا دینا چاہتی ہوں۔ اس کے باپ کو پاگل خانے گئے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کی بیٹی بھی پاگل ہو جائے گی تو کچھ لوگ مجھ پر شک ضرور کریں گے، لیکن یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کا باپ پاگل تھا، یہ پاگل پن بیٹی کو ورثے میں ملا ہے، وہ بھی ایک خاص عمر کو پہنچ کر پاگل ہو گئی ہے۔ اگر دنیا نہ سمجھے تب بھی یہ کون ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے اسے پاگل بنایا ہے؟ ہاں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ تم واقعی پاگل بنانا جانتی ہو۔ دیکھو نا، میں کس طرح تمہارے لیے پاگل بن رہا ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ ہنسنے لگی، پھر ہنستے ہوئے بولی، یہ پاگل پن تو بہت ہی خوبصورت ہے، مگر میں دشمنوں کو اس طرح پاگل بناتی ہوں کہ انہیں دیکھ کر دوسرے دشمن عبرت حاصل کرتے ہیں۔ مگر تم کس طرح پاگل بناتی ہو؟ میرے پاس ایک دوا ہے، میں نے اسے ڈاکٹر سے بڑی خوشامد کرنے کے بعد بڑی مشکل سے اسے حاصل کیا ہے۔ اس کی 2 گولیاں پیس کر اور دودھ میں ملا کر پلا دی جائیں تو پینے والے کا دماغ فوراً گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر تو یہ بڑے کام کی دوا ہے، تمہاری دریافت کا جواب نہیں ہے۔ اس طرح تو دشمن کو ہلاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، صرف انہیں پاگل بنا کر ہی کام نکالا جا سکتا ہے۔ ہاں، اچانک ایک ڈاکٹر سے میرے تعلقات ہو گئے تھے، میں نے وہ کہتے کہتے ایک دم سے محتاط ہو گئی۔ وہ باتوں کی دھن میں کسی ڈاکٹر سے اپنے تعلقات کا ذکر کرنے والی تھی، پھر جلد ہی سنبھل کر بولی، تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان منہ بولی رشتہ داری تھی۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں بہت کم سن ہوں،
اور بوڑھے برکت علی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں۔ وہ ڈاکٹر بھی بوڑھے تھے، میں انہیں انکل کہا کرتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئی تو اس کا دماغ سوچنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی زبان پھسلتے پھسلتے رہ گئی۔ اگر ڈاکٹر سے اس کے تعلقات کی نوعیت واضح ہو جاتی تو پتہ نہیں فرحت اس کے متعلق کیا سوچتا۔ وہ مجھ سے چھپ کر سوچ رہی تھی اور میں اس سے چھپ کر سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا وہ اب بھی تمہارے پاس ہے؟ ہاں، میں اس کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کرتی ہوں۔ میں نے اسے اپنی الماری میں الگ کر کے رکھا ہے۔ یہاں مری آتے وقت اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میں اس دوا کو دودھ میں یا کسی کھانے کی چیز میں ملا کر سمر کو کھلا سکوں گی، مگر یہاں پہنچ کر جس دن میں نے یہ پروگرام بنایا اس دن اتفاق سے سعید احمد یہاں آ گیا۔ تم تو جانتے ہی ہو، وہ ایک انٹیلیجنس کا آفیسر ہے۔ اس کی موجودگی میں اگر میں نے کوئی ایسی حرکت کری تو پکڑی جاؤں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم میرے یار سے ڈر رہی ہو؟ وہ تو یاروں کا یار ہے۔ میں نے تو اسی کی دوستی کے سائے میں 2 قتل کیے ہیں۔ اسی نے مجھے قانون کی گرفت سے صاف بچا لیا تھا۔ فیروزہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، میں نے کئی بار سوچا کہ سعید احمد کو اپنے اعتماد میں لے لوں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ سمر میں دلچسپی لے رہا ہے، حالانکہ وہ مجھ سے چھپ چھپ کر اشارے بازیاں کرتا ہے۔ ہم عورتوں سے ایسی باتیں کہاں چھپی رہ سکتی ہیں؟ ایسی صورت میں تم ہی بتاؤ کہ میں اس کی موجودگی میں سمر کے خلاف کوئی سازش کیسے کر سکتی ہوں؟ تم مرد کی کمزوریوں کو نہیں سمجھتی ہو۔ اگر وہ سمر میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں سعید احمد کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ عاشق مزاج ضرور ہے، لیکن بیوی کے نام پر ایک روک نہیں پالنا چاہتا۔ تم اسے ذرا ڈھیل دو تاکہ وہ سمر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ کچھ عرصے کے بعد ہی اس کا دل بھر جائے گا، پھر وہ خود ہی اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے وقت پر میں اسے وہ ذہن کو مفلوج کر دینے والی دوا لے جا کر دوں گا۔ اسے مشورہ دوں گا کہ وہ سمر کو پاگل بنا کر اس سے پیچھا چھڑا لے۔ وہ مارے خوشی کے لرزتے ہوئے بولی، کیا وہ تمہارا مشورہ مان لے گا؟ اس کا تو باپ بھی مانے گا۔ تم نہیں جانتی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کتنے گہرے رازدار ہیں۔ تم وہ دوا مجھے دو اور یہ نیک کام مجھ پر چھوڑ دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے سمر کے ساتھ آزادی سے ملنے کا موقع دو۔ جب میں نے کاٹیج کے سامنے پہنچ کر کار روکی تو وہاں سعید احمد کو دیکھتے ہی فیروزہ پھیکی پڑ گئی۔ بڑی ناگواری سے منہ بنا کر بولی، یہ کمبخت باہر سردی میں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ میں کار کو لاک کر کے سیدھا کاٹیج کے اندر چلا گیا، پھر سیدھا سمر کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایسی تازگی آ گئی جیسے ایک ڈوبنے والے کو بہت بڑا سہارا مل گیا ہو۔ کچھ رسمی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، سعید صاحب آپ کی بے حد تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ڈیڈی کو پاگل خانے سے لے آئیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے اگر انسان کرنا چاہے۔ تم اطمینان رکھو، تمہارے ڈیڈی تم سے بہت جلد آ کر ملیں گے۔ کیا ان کا پاگل پن دور ہو جائے گا؟ ہاں، وہ تمہیں پہچان لیں گے۔ کیسے؟ آپ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں، سچ سچ بتائیں، کیا آپ کوئی عمل جانتے ہیں؟ سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عامل ہوتے ہیں وہ کسی پر اپنی حقیقت ظاہر نہیں کرتے۔ ظاہر کرنے سے علم کی تاثیر ختم ہونے لگتی ہے۔ کیا تم چاہو گی کہ میرا علم مجھ سے چھن جائے؟ نہیں، میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، آپ صرف میرے ڈیڈی کو مجھ سے ملا دیں۔ میں اسے یقین دلا کر اس کمرے میں آ گیا جو میرے اور سعید احمد کے لیے مخصوص تھا۔ فیروزہ میرے استقبال کے لیے آئینے کے سامنے جا کر تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، فرحت اتنی جلدی نہیں آئے گا کیونکہ سمر ابھی جاگ رہی ہے۔ اس وقت تک مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں فرحت کو اپنانے اور پاس رکھنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ فیروزہ کی سوچ نے کہا، ہاں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اسے اپنی دولت کا لالچ نہیں دے سکتی،
کیونکہ وہ خود دولت مند ہے. وہ صرف میرے ظاہری حسن سے متاثر ہو گیا ہے. جس طرح وہ مجھ پر مر مٹا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے معاملے میں اناڑی ہے، مگر میں اپنے اندر کی ٹوٹ پوٹ کو اچھی طرح سمجھتی ہوں. بس یہی سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے مایوس نہ ہو جائے. میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا نشہ تیز ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس دولت ہے. اگرچہ وہ خود کو دولت مند کہتا ہے مگر یہ مرد شیخی بگارنے کے لیے بھی جھوٹی شان دکھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ بینک بیلنس ہو مگر وہ میری طرح کروڑ پتی تو نہیں ہوگا. کیا میں اسے اپنی دولت کی ہلکی سی جھلک نہیں دکھا سکتی؟ ہاں، دکھا سکتی ہوں. اسے متاثر کرنے کے لیے یہ حربہ بھی استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. یہاں مری کے بینک میں نے ہنگامی ضرورت کے لیے 5 لاکھ روپے رکھ چھوڑے ہیں. کل میں 2 لاکھ روپے نکال کر لاؤں گی. انہیں اپنے سوٹ کیس میں رکھوں گی. پھر اس کے سامنے اپنی کسی ضرورت کے بہانے وہ سوٹ کیس کھولوں گی. نوٹوں کی اتنی ساری گڈیاں دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور میں بڑی فراغ دلی سے کہوں گی کہ یہ روپے رکھ لو، مجھے تو بوجھ لگتے ہیں. میں نے دل ہی دل میں کہا، شاباش، یہی بوجھ اٹھانے کے لیے تو میں بوڑھی محبوبہ کا بوجھ اٹھا رہا ہوں. جب میں نے سوچ کے ذریعے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کل صبح اسے بینک جا کر 2 لاکھ روپے لے آنا چاہیے تو اس کے بعد میں نے اس کی سوچ میں کہا، اب مجھے وہ دوا نکال کر اپنے سرہانے رکھ لینی چاہیے. فرات آئے گا تو میں دوا کی شیشی اس کے حوالے کر دوں گی. وہ اپنے سوٹ کیس سے دوا نکال کر بستر پر آ گئی، پھر اسے سرہانے رکھ کر آرام سے لیٹ گئی. میں نے اس کی سوچ کے ذریعے کہا، ابھی مجھے آنکھ بند کر کے لیٹے رہنا چاہیے تاکہ میں اس سے انجان بنی رہوں. اس سوچ کے مطابق اس نے آنکھیں بند کر لیں. میں نے پھر اس کی سوچ میں کہا، اف، کتنی تھکن محسوس ہو رہی ہے. جی چاہتا ہے کہ اب آنکھ نہ کھلے، اسی طرح لیٹی رہوں اور آہستہ آہستہ سو جاؤں. ہاں، سونے کو بڑا جی چاہ رہا ہے. مجھے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہیے اور میں سو رہی ہوں. میرے ہاتھ پاؤں سست پڑ رہے ہیں. میرے دماغ پر دھند چھا رہی ہے. چاروں طرف دھواں ہی دھواں محسوس ہو رہا ہے. میں ذہنی طور سے کسی اندیکھی گہرائی میں ڈوبتی جا رہی ہوں. میں سو رہی ہوں، میں سو رہی ہوں، میں سوتی جا رہی ہوں. اس نے سونے کی مخالفت کی. میرے مشورے کے خلاف اس نے آنکھ کھولنے کی کئی بار کوشش کی لیکن میری سوچ اس پر حاوی ہوتی رہی. تھوڑی دیر کی جد و جہد کے بعد وہ آہستہ آہستہ سو گئی. اس کے سو جانے کے بعد میں پھر اپنے بستر پر آرام سے لیٹ گیا اور ماسٹر یوشے کی خبر لینے لگا. ماسٹر یوشے جاگ رہا تھا اور اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا وسکی پی رہا تھا. اس کے ہاتھ میں شیشے کا جو جام تھا اس میں 40 برس پرانی پرتگالی شراب تھی جس کا ایک گھونٹ پیتے ہی کھوپڑی ہوا میں گھومنے لگتی ہے. اتنا تیز نشہ ہوتا ہے کہ اناڑی اسے پی کر سنبھل نہیں پاتے، مگر وہ کئی گھونٹ پی چکا تھا اور ہوش میں تھا. اتنی پرانی شراب بھی اس کے لیے پانی ہو گئی تھی کیونکہ اس کے دماغ پر میری شخصیت بری طرح حاوی ہو گئی تھی. وہ اب تک میرے لیے پریشان تھا کہ میں اچانک کہاں غائب ہو گیا ہوں اور آئندہ کس طرح اس کے ہاتھ آ سکتا ہوں. جس بیل منڈو کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا. صرف ایک روما رہ گئی تھی جس کے سہارے وہ یہاں آ کر مجھے تلاش کر سکتا تھا. اسی لیے وہ بار بار روما سے رابطہ قائم کرتا تھا. روما کا رو رو کر برا حال تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا انکل کہاں گم ہو گیا ہے. ماسٹر یوشے اسے جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا کہ اس کا انکل اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا. اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ذہن وقتی طور پر مفلوج ہو گیا ہے. اسی وجہ سے وہ بیل منڈو سے ذہنی رابطہ قائم نہیں کر سکتا ہے. آج نہیں تو کل اس کا انکل ضرور مل جائے گا. بس وہ روما کو اسی طرح جھوٹی تسلیاں دیتا رہا تاکہ اس کے یہاں پہنچنے تک روما بھی کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے یا اپنے انکل کی زندگی سے مایوس ہو کر خود بھی مرنے کا ارادہ نہ کر لے اور اس شیطان سے متنفر ہو جائے.
جب وہ باغی ہو جائے گی اور پاگل پن سے اور اپنی موت سے نہیں گھبرائے گی تو پھر اس کے قابو میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے وہ روما کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ کل اس ملک میں پہنچتے ہی وہ اس کے انکل کو ڈھونڈ نکالے گا۔ ہاں، کل وہ یہاں پہنچنے والا تھا۔ کل سے میرے لیے نئی مصیبتوں کا آغاز ہونے والا تھا۔ نئے طوفان سر اٹھا رہے تھے اور میں آرام سے لیٹا ہوا تھا، کیونکہ میری مٹھی میں بس یہی تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ کل تک میں ذرا سکون سے زندگی گزار سکتا تھا۔ کل کے بعد کیا ہونے والا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، میری تقدیر جانتی تھی۔ میں ساری دنیا کی سوچ پڑھنے والا اپنی تقدیر کے منصوبوں کو نہیں پڑھ سکتا تھا، اس لیے کل تک صبر کر رہا تھا اور زیادہ سے زیادہ سکون سے رہ کر اپنے آپ کو تازہ دم رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ دوپہر کو بہت دیر تک سوتا رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر فیروزہ کے کمرے میں گیا۔ وہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر دوا کی شیشی نکال لی اور اس پر ایک نظر ڈال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس کے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آیا۔ باہر اچھی خاصی سردی پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میں بالکل تنہا تھا۔ اس وقت کوئی مجھ سے ملنے والا نہ تھا اور نہ ہی میں سوچ کے ذریعے کسی سے ملنا چاہتا تھا۔ جب سکون نصیب ہو رہا تھا تو سو جانا ہی مناسب تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو ہدایت کی کہ صبح 5 بجے میری آنکھ کھل جائے۔ اپنی عادت کے مطابق اس قسم کی ہدایت دے کر میں گہری نیند سو گیا۔ دوسرے دن صبح 9 بجے فیروزہ 2 لاکھ روپے نکالنے کے لیے بینک کی طرف چلی گئی۔ پہلے تو اس نے مجھے ساتھ لے جانے کے لیے سوچا تھا، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اتنی بڑی رقم وہ چپ چاپ لے کر آئے اور اپنے سوٹ کیس میں رکھ دے، تاکہ اسے میرے سامنے کھول کر یہ ثابت کرے کہ اتنی بڑی بڑی رقمیں تو اس کے سوٹ کیس میں یوں ہی پڑی رہتی ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ اچھا ہے وہ تنہا ہی جائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سعید احمد سے کہا، آپ اسی وقت سمر کو لے کر پاگل خانے کی طرف چلے جائیں اور وہاں پہنچ کر سمر کے والد سے سامنا کریں، ان سے باتیں کریں۔ آپ ان سے باتیں کریں گے اور ان کی آنکھوں میں جھانکیں گے تو میں آپ کے ذریعے ان کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کا علاج کر سکتا ہوں یا نہیں۔ سعید احمد یہ سن کر خوش ہو گئے۔ وہ اسی وقت سمر کے پاس گئے اور فوراً ہی اسے تیار ہونے کے لیے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں نے بھی پچھلی شام کا خریدا ہوا سوٹ پہن لیا۔ آئینے کے سامنے اچھی طرح تیار ہو کر اپنا جائزہ لینے کے بعد کاٹیج سے باہر چلا گیا۔ کاٹیج کی ایک چابی مجھے دے دی گئی تھی، دوسری چابی فیروزہ کے پاس تھی، اس لیے مجھے فکر نہیں تھی کہ میری غیر موجودگی میں وہ کاٹیج کے باہر ہی میرا انتظار کرتی رہے گی۔ مری کے اونچے نیچے راستوں پر آوارہ گردی کرتے وقت مجھے پھپھی جان کا خیال آیا۔ کہیں ان کی زرینہ اور فرزانہ سے ملاقات نہ ہو جائے۔ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ ان سے ملوں، لیکن ان سے ملنے کا مطلب یہی ہوتا کہ فرزانہ مجھے دیکھتے ہی پھر بہک جاتی۔ اس نے دوسری شادی کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، اس ارادے میں کمزوری آ جاتی۔ اس وقت اس طرح آزادی سے گھومنا میرے لیے مناسب نہ تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے فیروزہ کے کاٹیج میں واپس جانا چاہیے۔ اس وقت فیروزہ وہاں پہنچ گئی تھی اور دروازہ کھولنے کے بعد میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے 2 لاکھ روپے کی مختلف گڈیوں کو اپنے سوٹ کیس میں پھیلا کر رکھ دیا تھا۔ میں مسلسل اس کی سوچ میں چیخنے لگا۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑنے لگی اور بدحواسیوں میں چیخنے لگی، میں 16 برس کی نہیں ہوں تو پھر میں بوڑھی ہوں؟ نہیں، میں بوڑھی نہیں ہوں۔ کیسے نہیں ہوں؟ عورت کبھی 16 برس سے آگے نہیں بڑھتی۔ اگر بڑھ جائے تو بڑھاپے کا خیال آسیب کی طرف پیچھا کرتا ہے۔ 2 میں سے کوئی ایک بات ہے، یا تو میں بوڑھی ہوں یا پھر جوان ہوں۔ جوان ہونے کے لیے 16 برس کی عمر بے حد لازمی ہوتی ہے۔ اس کی سوچ نے تھک ہار کر کہا، ہاں میں 16 برس کی ہوں۔ میں نے اسے پھر پاگل پن کے لیے اکسایا، میں باہر جا کر دنیا والوں کو یقین دلاؤں گی کہ میں جوان ہوں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں ایسا ضرور کروں گی، اگر نہ کروں تو بوڑھی کہلاؤں گی۔ میں باہر جاؤں گی
میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ بے اختیار باہر جانے کے لیے گھوم گئی۔ میری خاموشی کے وقفے میں اس نے اپنے قدموں کو باہر جانے سے روکنا چاہا، مگر میں رہ رہ کر اس کے دماغ کو جھنجھوڑ رہا تھا، اس کی سوچ کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ وہ کبھی رکتی تھی اور پاگلوں کی طرح جنون کی حالت میں آگے بڑھ جاتی تھی۔ کاٹیج سے باہر آ کر وہ کار میں بیٹھ گئی اور اسے اسٹارٹ کر کے نوجوان کی تلاش میں نکل گئی۔ اب اس کا دماغ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ وہی کر رہی تھی جو میں چاہتا تھا۔ پاگل پن کی حالت میں وہ کاٹیج کو کھلا چھوڑ گئی تھی۔ میں کاٹیج میں داخل ہو کر اس کے کمرے میں آیا، اس کے سوٹ کیس کو کھولا، ایک چھوٹی سی اٹیچی خالی کر کے اس میں نوٹوں کی گڈیاں رکھنے لگا۔ نوٹوں کی گڈیاں تہ در تہ سجانے کے بعد میں نے اس پر اپنا ایک سوٹ کیس رکھ دیا، پھر اس اٹیچی کو لے کر کاٹیج سے باہر آ گیا۔ اس دوران میں فیروزہ کے دماغ میں ہلچل مچاتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی، میری سوچ اسے محتاط ہو کر ڈرائیو کرنے کی ہدایت بھی دیتی تھی۔ ایک جگہ ایک نوجوان ہنستے کھلکھلاتے سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا۔ میری سوچ نے اس کے قریب پہنچ کر فیروزہ کی کار رکوا دی۔ نوجوان نے اس کی جانب دیکھا تو فیروزہ میری ہدایت کے مطابق اسے آنکھ مار کر مسکراتی ہوئی بولی، آئی ایم انڈر سویٹ 16۔ اس نوجوان کی حیرت اور مسرت سے سیٹیاں بجنے لگی۔ اس نے چاروں طرف سے اس کی کار کو دیکھا۔ اس نے شوقی سے کہا، جانے من، اگر تم 16 برس کی ہو تو ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ وہ فیروزہ کو دوسری سیٹ کی طرف ہٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کار کو دوسرے راستے پر موڑ دیا۔ وہ راستہ انہیں کسی ویرانے کی طرف لے جاتا ہوگا۔ مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ اسے کہاں لے جائے گا۔ میں اس سے بہت دور نکل جانے تک اسے پاگل بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ میں ایک بار پھر پنڈی کی طرف جا رہا تھا۔ 2 لاکھ حاصل کرنے کے بعد میں ماسٹر یوشے کی پہنچ سے بہت دور جا سکتا تھا، لیکن آج وہ کسی وقت یہاں پہنچنے والا تھا۔ ہم دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ماسٹر یوشے جب یہاں پہنچے تو میں اس کے قریب ہی رہوں، اسے اتنا موقع نہ دوں کہ وہ مجھے پہچان سکے۔ میں نے چہرے پر سے ماسک اور آنکھوں سے آئی لینس نکال لیا تھا، اس لیے روما بھی اب مجھے نہیں پہچان سکتی تھی۔ پنڈی پہنچنے تک میں نے فیروزہ سے ذہنی رابطہ قائم کیا۔ فیروزہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ اب وہ خود کو نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ کون ہے اور کتنی دولت مند تاجر کی بیوی ہے۔ وہ معصوم سمر کو دوا کے ذریعے پاگل بنانا چاہتی تھی، مگر حالات نے اسے دوا کے بغیر ہی سچ مچ پاگل بنا دیا تھا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بڑی حقارت سے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے پنڈی پہنچ کر انٹرکون میں ایک ہی کمرہ حاصل کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ماسٹر یوشے بھی اسی ہوٹل میں آ کر قیام کرے گا، اور روما کا کمرہ تو پہلے ہی وہاں ریزرو تھا۔ میں نے اس کے باڈی گارڈ کو دیکھا جس سے پرسوں رات میں نے روما کے کمرے میں نسوار کی ڈبیا لی تھی۔ وہ میرے سامنے سے گزرنے کے بعد بھی مجھے پہچان نہ سکا۔ میں کمرے میں اٹیچی رکھنے کے بعد ڈائننگ ہال میں آ گیا، پھر کھانے کا آرڈر دینے کے بعد سعید احمد کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ سعید احمد کو میری ہدایت کے مطابق سمر کے ساتھ پاگل خانے جانا چاہیے تھا، مگر اسلام آباد سے گزرتے وقت انہوں نے سوچا کہ اپنا ایک فرض ادا کرتے جائیں، یعنی وہ انٹیلیجنس کے دفتر جا کر اس مائکرو فلم کو ایک سینئر آفیسر کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے وہ اس وقت انٹیلیجنس کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سینئر افسر سے کہہ رہے تھے، میں 1 ماہ کی چھٹی پر ہوں، کل ایک مائکرو فلم میرے ہاتھ لگی ہے، میں ابھی ڈیوٹی پر جانا نہیں چاہتا، اس لیے یہ مائکرو فلم آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ مجھے اس کی رسید دے دیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیب سے وہ مائکرو فلم نکالی اور سینئر آفیسر کے سامنے میز پر رکھ دی۔ آفیسر نے اسے اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے پوچھا، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں اس میں ہمارے ملک کا کوئی راز تو نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا، آپ اسے لیبارٹری میں بھیج کر ڈیولپ کروائیں تو پتہ چل جائے گا۔ سینئر آفیسر نے اس فلم کو سیف میں رکھنے کے بعد وصولی کی ایک رسید لکھ دی۔ اتنے میں وہاں ایک ماتحت نے آ کر سعید احمد سے کہا، سر یہاں کے تھانے کا انچارج آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سعید احمد نے کہا کہ اسے یہاں بھیج دیا جائے۔ ماتحت باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک تھانے دار وہاں آیا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد کہا، یہاں کے تمام تھانوں میں پشاور پولیس ہیڈ کوارٹر سے اطلاع بھیجی گئی ہے
کہ 4042 نمبر کی ایک کار چوری ہو گئی ہے اور اس کا مالک بھی لاپتہ ہو گیا ہے۔ کار کے مالک کا نام بیل منڈو ہے۔ وہ اٹلی کا باشندہ ہے۔ پہلے وہ کراچی سے پنڈی آیا، پھر اپنی بھتیجی روما کے ساتھ پشاور گیا۔ روما نے یہ رپورٹ لکھوائی ہے اور پولیس والوں کے پیچھے چیختی پھر رہی ہے کہ اس کے انکل اور اس کی کار کا پتہ چلایا جائے۔ یہ باتیں سن کر سعید احمد اندر ہی اندر گھبرانے لگے۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ بیل منڈو اور اس کی کار کی گمشدگی کے سلسلے میں وہ تھانے دار صحیح آدمی تک کیسے پہنچ گیا۔ سعید احمد نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے تھانے دار سے پوچھا، آپ اس سلسلے میں مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں تشریف رکھیے۔ تھانے دار نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہمیں بیل منڈو کی وہ کار جہلم کے ایک نواحی علاقے میں ملی ہے۔ وہ کار سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکرائی گئی تھی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے 2 آدمی حادثے کے وقت ہی مر گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ اس کا نام جعفر ہے۔ جعفر سے حقیقت اگلوائی گئی ہے کہ وہ کار ان لوگوں نے کہاں سے حاصل کی تھی۔ تھانے دار نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جعفر نے بیان دیا ہے کہ ان لوگوں نے ڈکیتی کے مقصد کے لیے وہ کار جہلم کے ایک ہوٹل کے سامنے سے حاصل کی تھی۔ اس ہوٹل میں 2 شخص اپنی کار میں آئے تھے۔ ایک شخص بیل منڈو کی کار نمبر 4042 میں تھا اور دوسرا شخص کار نمبر 7332 میں تھا۔ ابھی میں نے اس دفتر کے باہر وہی 7332 نمبر کی کار کھڑی ہوئی دیکھی ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کار کے مالک آپ ہیں۔ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ بیل منڈو کی کار نمبر 4042 کو جہلم تک ڈرائیو کر کے لانے والا آپ کا وہ ساتھی کون ہے؟ سعید احمد ذرا دیر کے لیے چکرا گئے کہ کیا جواب دیں۔ چکر تو مجھے بھی آ رہے تھے۔ ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بیل منڈو کی کار حادثے کے بعد جعفر پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جائے گا اور اس کمبخت کو سعید صاحب کی کار کا نمبر یاد ہوگا اور اس طرح پولیس والے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے پولیس والوں کا اتنا ڈر نہیں تھا کیونکہ سعید احمد ان سے نمٹ لیتے۔ مجھے تو ماسٹر یوشے کی طرف سے خطرہ تھا۔ میں نے فوراً ہی اس شیطان کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی۔ اوف، میں بھی بعض اوقات کیسی حماقتیں کرتا ہوں۔ وہ 2 لاکھ روپے حاصل کرنے اور فیروزہ کو پاگل بنانے کے سلسلے میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ صرف 7 گھنٹے تک ماسٹر یوشے سے غافل ہو گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ آج رات کو کسی وقت پہنچے گا، مگر اس وقت اس کا جہاز پنڈی ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا۔ وہ پشاور کے پولیس آفیسر سے لے کر اسلام آباد کے پولیس افسروں تک سب کے ذہن سے چھلانگ لگاتا ہوا اس تھانے دار کے دماغ میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب اس کے ذہن سے نکل کر سعید احمد کے ذہن میں جھانک رہا تھا۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اتنی سی دیر میں ماسٹر یوشے بازی لے گیا۔ اس نے فوراً ہی سعید احمد کی سوچ کو پڑھا تو وہ سوچ رہے تھے، میں تھانے دار کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا وہ ساتھی فرہاد ان دنوں میرے ساتھ مری میں ہے۔ کاش کہ اس وقت فرہاد سے ذہنی رابطہ قائم ہو جاتا۔ فرہاد، کیا تم میرے ذہن میں جھانک رہے ہو؟ سعید احمد کی سوچ نے کباڑا کر دیا۔ ماسٹر یوشے کے سامنے اس کی بات کی مکمل تصدیق ہو گئی کہ میں انسانوں کے ذہنوں کو پڑھنا جانتا ہوں۔ اب سعید احمد کا دماغ ایسا ٹارگٹ بن گیا تھا جس پر نشانہ بازی کرنے کے لیے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے بالکل تیار تھے۔ نہیں، میں اپنے دماغ سے سوچ کی لہریں نشر کر کے سعید احمد کے دماغ تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اگر ایسا کرتا تو ماسٹر یوشے سوچ کی لہروں کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔ میں پہلے ہی اعتراف کر چکا ہوں کہ ٹیلی پیتھی کے علم میں اس شیطان کے سامنے طفل مکتب ہوں۔ اسی لیے میں خاموش تماشائی کی طرح سعید احمد کے دماغ میں جھانکتا رہا۔ ماسٹر یوشے سعید احمد کو کنٹرول کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کر رہا تھا جو کہ بیل منڈو کے لیے میں نے کیا تھا۔ یعنی جب ماسٹر یوشے گہری نیند سو رہا تھا تو اس وقت میں نے ماسٹر یوشے بن کر اسے ایک ویرانے میں بلایا تھا اور وہاں اس کا خاتمہ کیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح اب ماسٹر یوشے میری سوچ بن کر سعید احمد سے کہہ رہا تھا، مسٹر سعید، میں فرہاد بول رہا ہوں۔ تم نے اس مائکرو فلم کو کسی دوسرے آفیسر کے حوالے کیوں کیا ہے؟ اسے فوراً واپس لے لو۔ سعید احمد نے ذرا حیرانی سے کہا، کیا بات ہے فرہاد؟ تم مجھے مسٹر سعید کہہ رہے ہو؟ حالانکہ مجھے سعید صاحب کہا کرتے تھے۔ ماسٹر یوشے کی سوچ نے ذرا موڈ میں آ کر کہا، بھائی سعید صاحب، میں اس وقت موڈ میں ہوں
اور میں اس لیے موڈ میں ہوں کہ میرا دشمن اس ملک میں آ پہنچا ہے۔ ایسے خطرے کے وقت ہر دلیر انسان کو موڈ میں رہنا چاہیے۔ آپ فوراً میرے مشورے پر عمل کریں اور وہ مائکرو فلم ان سے واپس لے لیں۔ سعید احمد نے اس شیطان کے مشورے کو میرا مشورہ سمجھ کر فوراً ہی عمل کیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سینئر افسر سے کہا، دیکھیے حالات بدل گئے ہیں۔ یہ انسپیکٹر صاحب ابھی کسی کار اور کار والے کی گمشدگی کے سلسلے میں مجھے ملوث کر رہے ہیں۔ بے شک میرا ایک ساتھی اس نمبر کی کار میں موجود تھا، لیکن اس ساتھی سے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ میں اس سے پوچھ نہ سکا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اطمینان سے بیٹھ کر اس سے اس کے حالات معلوم کروں گا، لیکن جہلم کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً ہی مجھ سے رخصت ہو کر لاہور کی طرف چلا گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ لاہور کی طرف جاؤں اور ڈیوٹی پر بھی حاضر ہو جاؤں اور اپنے اس ساتھی کو بھی تلاش کروں، کیونکہ اسے تلاش کرنا اور قانونی طور پر پوچھ گچھ کرنا میرا بھی فرض ہے۔ اب جب کہ میں لاہور جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو آپ یہ رسید لے کر وہ مائکرو فلم مجھے واپس کر دیں۔ میں اسے لاہور کے دفتر میں ڈپازٹ کرا دوں گا۔ اس کی بات سن کر سینئر افسر نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سیف کھول کر وہ فلم نکال لایا۔ سعید احمد سے اپنی دی ہوئی رسید واپس لی اور مائکرو فلم ان کے حوالے کر دی۔ میں بڑی بے بسی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جس مائکرو فلم کو میں نے دن رات کی جد و جہد کے بعد حاصل کیا تھا اور بیل منڈو جیسے خطرناک آدمی کو اپنے پیچھے دوڑتے رہنے پر مجبور کرتا رہا تھا، اب وہ فلم پھر ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی اور میں مجبور تھا۔ اگر ذرا بھی مداخلت کرتا، سعید احمد کو ذرا بھی اشارہ دیتا کہ وہ ایسا نہ کریں، تو وہ ذرا سا اشارہ میری تباہی کا باعث بن جاتا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ ماسٹر یوشے سعید احمد کو اسی لیے گھیر رہا ہے اور اسی لیے اپنا آلائے کار بنا رہا ہے کہ میں پریشان ہو کر کسی نہ کسی وقت ضرور مداخلت کروں گا اور پھر اس کے ہتھے چڑھ جاؤں گا۔ میں بہت مجبور تھا اور اپنی حاصل کی ہوئی اس مائکرو فلم کو بڑی آسانی سے ماسٹر یوشے کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر یوشے نے سعید احمد کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی طرف جائیں، وہاں فرحاد سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب سعید احمد دفتر سے اٹھ کر سمر کو ساتھ لے کر ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں حالات کی زنجیروں میں بری طرح جکڑ گیا تھا۔ وہ سعید احمد جو میرے عزیز ترین دوست تھے، اب وہ ماسٹر یوشے کا آلائے کار بن کر میرے دشمن بننے والے تھے۔